السلام علیکم ناظرین، پروگرام گہری نظر میں ہوں آپ کا میزبان عبداللہ عالمزیب۔ ناظرین، عالمی اسلام کے آئے روز بدلتے حالات، بنتے بگڑتے اتحاد اور عالمی طاقتوں کے لیے مشق ستم بنے مسلمان، اور پھر ان سب کو دیکھتے ہوئے مسلم حکمرانوں کی اور امت مسلمہ کی پراسرار خاموشی کسی بڑے المیے سے کم نہیں۔ شام میں حلب کی تباہی اور بربادی کے بعد اب موصل کی باری ہے، جہاں نہتے اور معصوم مسلمانوں کو بے دردی اور بربریت کے ساتھ قتل کیا جا رہا ہے۔ فلسطین کو دیکھ لیجئے، کشمیر کو دیکھ لیجئے، بورما کو دیکھ لیجئے۔ الغرض جہاں کہیں مسلمان ہے اس کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ خلیج کے ممالک کو دیکھیے تو داعش کا بہانہ بنا کر مسلمان کا خون بہایا جا رہا ہے۔ ایشیا کے ممالک کو دیکھیے تو القاعدہ اور طالبان کا بہانہ بنا کر مسلمانوں کو نیست و نابود کیا جا رہا ہے۔ ایسے حالات میں امت مسلمہ کی، مسلم حکمرانوں کی اور مسلم ممالک میں مذہبی جماعتوں کی، علماء کرام کی، میڈیا کی کیا ذمہ داری ہونی چاہیے، اور ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمارا ان حالات کو دیکھتے ہوئے کیا کردار ہونا چاہیے، ان سب پہ آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے۔ اس حوالے سے پروگرام میں شریک میرے مہمان ہیں جناب عبدالوہاب سلیم صاحب، جو کہ تجزیہ نگار ہیں، سکالر ہیں۔ میں سلیم صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اسی طرح ناظرین میرے ساتھ فون کال پہ ہوں گے معروف مذہبی عالم دین جناب مولانا زاہد الراشدی صاحب، اور اسی طرح انصار الامہ کے چیئرمین جناب حبیب الرحمن خلیل صاحب، اور اسی طرح ہمارے ساتھ فون کال پہ ہی ہوں گے سینئر تجزیہ نگار ناصر محمود ملک صاحب، اور کچھ دیگر حضرات ہوں گے۔ تو میں سب مہمانان گرامی اور آپ ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ابھی ہم سب سے پہلے بات کرنا چاہیں گے سلیم صاحب کے ساتھ کہ ایک بہانہ بنا ہوا ہے ایشیا کے ممالک میں القاعدہ اور طالبان کا، اور خاص کر ان دنوں میں جو چرچا ہے داعش کا، ایک بھوت ہمارے اوپر سوار ہے۔ اب یہ داعش کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، اس کو کس نے بنایا ہے، کس مقصد کے لیے بنایا ہے، بہت سارے ایسے سوالات ہیں جو کہ ہمارے ذہنوں میں اٹھ رہے ہیں، اور ایسے چبھتے سوالات ہیں کہ اس داعش کے بھوت کو بہانہ بنا کر ہمارے مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے کیا یہ داعش؟ اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ تو سلیم صاحب، یہ داعش کو کس نے بنایا اور کس مقصد کے لیے بنایا، اس کے بنانے کی تاریخ کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کے بنانے کے اغراض و مقاصد کیا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جہاں تک داعش کا تعلق ہے تو بیسیکلی یہ جو گروپ ہے یہ القاعدہ کی ہی ایک شاخ ہے، جو جب امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے عراق پہ حملہ کیا 2003 میں، تو اس کے بعد جو آپ کو پتہ ہے کہ عراق کے اندر کیونکہ اکثریت جو آبادی ہے وہ شیعوں کی تھی، تقریباً 60 سے 70%، تو ان لوگوں نے کھل کر امریکہ اور اس کے اتحادیوں کا ساتھ دیا، اور سنیوں کی اچھی طرح سے جو ہے نسل کشی کی گئی۔ تو اس کے رد عمل میں جو سنی لوگ اٹھے تو ان میں سے کچھ جو تھے انہوں نے اپنی تنظیمیں بنائیں، تو ان میں سے ایک گروپ جو تھا وہ القاعدہ کے ساتھ منسلک تھا۔ یہ داعش کا گروپ تھا وہ شروع میں۔ تو انہوں نے اپنے مختلف اوقات میں نام رکھے، انصار السنہ رکھا، اس طرح مختلف ناموں سے بدلتے آخرکار جب آپ کو معلوم ہوگا کہ ابو مصعب زرقاوی جو بہت مشہور ہے، جنہوں نے بہت زیادہ مزاحمت کی امریکہ اور اس کے حواریوں کے خلاف، تو ان کی وفات کے بعد یہ گروپ اور مزید ٹکڑوں میں بٹ گیا، اور انہوں نے اپنی القاعدہ کے ساتھ ان کے اختلافات پیدا ہو گئے بہت سے امور پہ، کیونکہ القاعدہ کے نزدیک جو خلافت کا مرکز تھا وہ افغانستان میں تھا، کہ ملا عمر اس وقت زندہ تھے، تو ان کے نزدیک امیر المومنین وہ تھے۔ تو ادھر جو یہ تھے، ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے جی امیر المومنین جو ہیں ادھر سے ہوں گے، تو اس وقت ایک صاحب تھے کوئی ابو عمر الحسینی، انہوں نے امیر المومنین اپنا چن لیا۔ تو یہ داعش کا ایک آغاز تھا،
اس کے بعد پھر آپ کو معلوم ہے کہ شام کے اندر عراق کے برعکس شام میں الٹ ہے، ادھر حکومت جو ہے وہ علویوں کے پاس ہے، جو کہ اہل تشیع کا ایک گروپ ہے، اور آبادی سنیوں کی ادھر 75% ہے، علویوں کی آبادی بڑی بمشکل جو ہے وہ 3 سے 7% ہے، لیکن ہاں جی حکومت ان کی ہے۔ اور ابھی بشار الاسد جو صدر ہے، اس سے پہلے ان کے والد تھے حافظ الاسد، وہ بھی علوی تھے اور وہ بھی ظاہری بات ہے شیعہ تھے، تو ادھر جو ہے سنیوں پہ ظلم ہو رہا تھا۔ تو 2011 میں جس کو عرب سپرنگ ایئر کہا جاتا ہے کہ عربوں کے اندر جو انقلاب پیدا ہوا، اس کے اسباب اگرچہ بہت سے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے شام کے اندر بھی مزاحمت شروع ہوئی سنیوں کی طرف سے، تو اس کو بڑی شدت سے کچلا گیا، اتنی شدت سے کچلا گیا کہ سنیوں کا ابھی تک 2011 سے لے کے 2016 تک ابھی تک تقریباً 4,70,000 جو لوگ ہیں وہ مر چکے ہیں، اللہ ان کی موت کو شہادت بنائے، اور ان میں سے اکثریت وہ تھے جو بے گناہ تھے، اور ان کا جرم صرف یہ تھا کہ وہ اہل سنہ سے تعلق رکھتے تھے۔ تو اس کے رد عمل میں پھر جو یہ عراق کے اندر داعش موجود تھی، وہ شام کے اندر بھی پھلی پھولی، صرف اس وجہ سے کہ وہ رد عمل کا نتیجہ تھا۔ اگرچہ داعش کے جو مقاصد ہیں وہ اہل سنہ سے میل نہیں کھاتے، کہ مطلب وہ مسلم حکمرانوں کے، مسلم ممالک کے بھی خلاف ہیں، لیکن اس کے رد عمل میں یہ جو داعش کھڑی ہوئی، اور اس نے پھر اپنا جو ہر مخالف تھا اس کو تحقیق کیا، ان کو قتل عام کیا، جو بھی ان کے سامنے آیا، جو ان کو اپنا دشمن لگا اس کو انہوں نے ختم کر دیا۔ تو اس سے یہ وہ رد عمل کے نتیجے میں مطلب داعش اچھا ہے۔ تو آج کل اس کا ایک ڈنڈورا ہے، بعض لوگ اس کو، بعض ممالک دوسرے کے اوپر الزام لگا رہے ہیں، کوئی کہتا ہے یہ اس ملک نے بنائی ہے، یہ اس ملک نے بنائی ہے، تو اس کو بنانے والے آپ کی نظر میں کون ہو سکتے ہیں؟ بنانے والے دیکھیں ان کا جو مقصد تھا، ظاہر ہے ایک تنظیم ہے، اس کو سپورٹ تو کوئی نہ کوئی کر رہا ہوگا۔ بالکل، میں آپ کو بتاتا ہوں، بظاہر تو اس کا جو شروع میں مقصد تھا وہ تو یہ تھا کہ جو ان پہ ظلم کر رہے ہیں ان کو روکا جائے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جو اس طرح کی جنگیں ہوتی ہیں ان میں اسلحے کا وافر استعمال ہوتا ہے، تو جو اسلحہ بیچنے والے ممالک ہیں ان کا آپ کو پتہ ہے وہ کون سے ہیں، سرپرست ان میں امریکہ ہے، روس ہے، اور پھر اس طرح باقی فرانس، جرمنی وغیرہ، یہ ملک جو ہیں ٹاپ آف دا ورلڈ ہیں جو کہ اسلحہ بنانے میں رکھتے ہیں، اور امریکہ کی آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ انحصار معیشت کا جو ہے وہ اسلحے پہ ہی ہے۔ تو اس کے بعد ان گروپوں کو، کیونکہ یہ گروپ جو تھے شروع میں تو ان کے مقاصد نیک تھے کہ ہم اپنے آپ کو ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، آواز تھے، اور ایسے علاقوں میں تھے جو کہ مقبوضہ تھے باقاعدہ، کہ جن پہ تسلط، مسلم علاقے تھے ان پہ کافروں کا تسلط موجود تھا، لیکن ان کو پھر اس طریقے سے ان کے اندر اپنے لوگ داخل کیے گئے، اور اس کے معاملے میں آپ CIA سب سے بڑی وجہ تھی، اس کے سابقہ چیف باقاعدہ اعتراف کر چکا ہے، اور پھر اس طرح آج کل آپ ہیلری کلنٹن اور جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے ان کی آپس میں بحث مسلسل سنتے ہیں، جو ایک دوسرے کو الزام دیتے ہیں، کہتے ہیں داعش آپ نے بنائی، وہ کہتے ہیں داعش آپ نے بنائی۔ تو اس کا اصل مقصد یہی تھا کہ مسلمانوں کے اندر انتشار پیدا کیا جائے، تو اس کے پیچھے یہ ممالک بالکل موجود تھے، کافر ممالک بالکل موجود تھے، اور ابھی تک موجود ہیں، کہ وہ ان کو جو داعش کے مین لوگ ہیں ان کی جو سیکیورٹی ہے، ان کا سب کچھ جو ہے یہ CIA کے تحت ہے، وہ باقاعدہ ان کو ٹریننگ دیتے ہیں، اور ایسے ثبوت باقاعدہ عام میڈیا میں موجود ہیں کہ ان کو ٹریننگ دی گئی ہے، اور ان کو اسلحہ جو ہے مسلسل یہ لوگ فراہم کرتے ہیں۔ اچھا، تو ابھی جس طرح کہا جاتا ہے یہ داعش، مثلا اس دن ہمارے کوئٹہ میں ایک جو دہشت گردانہ کارروائی ہوئی تو اکثر لوگوں نے اس کو داعش کے ساتھ منسلک کیا، تو ابھی یہ داعش صرف شام اور عراق تک محدود ہے یا اس کا نیٹ ورک آپ پھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ اصل میں داعش نے کیونکہ دعویٰ کیا کہ ہم نے خلافت قائم کی ہے، تو اس وجہ سے بہت سے لوگ جو ہے دھوکہ کھا گئے، عام سادہ فہم جو لوگ تھے جن کے اندر دین کا جوش بہت زیادہ تھا کہ ہم نے دین کے لیے کچھ کرنا ہے، تو ان کے اندر یہ جذبہ پیدا کیا گیا کہ اصل جو ہے خلافت کیونکہ قائم ہو چکی ہے تو آپ سب لوگ ادھر ہجرت کر دیں۔ تو کہاں پہ ہجرت؟ عراق اور شام میں، کیونکہ مرکز ان کا جو داعش ہے آپ کو پتہ ہے یہ کس کا مخفف ہے، وہ یہی ہے دولت الاسلامیہ فی العراق و شام۔ تو بہت سے سادہ لوگ پوری دنیا سے مسلمان جو ہیں ان کے شکنجے میں آئے، جن میں مغربی ممالک کے بھی لوگ تھے جنہوں نے بعد میں آپ کو پتہ ہے فرانس وغیرہ میں کارروائیاں بھی کیں۔ تو اسی طرح پاکستان کے اندر بھی جو لوگ جو پہلے سے اس قسم کے جن کے سوچ خارجیت والی تھی، نظریات اس قسم کے تھے کہ خروج کیا جائے،
تو ان لوگوں کو اس داعش نے بہت زیادہ جو ہے متاثر کیا، اور متاثر کرنے کی وجہ یہ تھی کہ داعش نے جدید جو اسباب ہیں میڈیا کے ان کو بڑے اچھے طریقے سے استعمال کیا، تو وہ لوگ بہت زیادہ پھر استعمال ہوئے. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ ایسے گروہ جو ہوتے ہیں وہ عموماً قرآن کی آیات اور احادیث سے غلط استدلالات کرتے ہیں، اس کا سہارا لیتے ہیں، جس سے پھر سادہ لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں. تو وہ اس سے متاثر ہوئے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ داعش کا حملہ جو کوئٹہ کا جو حملہ داعش نے کیا ہے، لیکن اس کے پیچھے جو نیٹ ورک یوز کیا گیا ہے وہ آپ کو پھر بہتر پتہ ہے کہ وہ اصل میں اور پاکستان مخالف جو دوسرے ممالک ہیں ان کو سہولت کار کہاں سے میسر آئے، وہ ایران اور افغانستان، انڈیا، امریکہ، یہ سب لوگ تھے. لیکن جو جس سے کور کیا گیا وہ داعش کے لوگ تھے کہ یہ داعش کے لوگ ہیں جی، یہ انہوں نے اسلام کے نام پہ یہ سب کچھ کیا ہے. اچھا، اس سے پہلے ہمارے ایشیا ممالک میں خاص کر افغانستان میں القاعدہ اور طالبان کا بہانہ بنا کے وہاں پہ نسل کشی کی گئی. پھر یہی وائرس ہماری طرف آ گیا، پاکستان میں بھی ہمارے شمالی علاقہ جات میں طالبان کا ڈنڈورا پیٹ کے وہاں ڈرون حملے کیے گئے، مدارس میں بچوں کو شہید کیا گیا. تو یہ اور ابھی خلیج کے ممالک میں زیادہ تر شور ہو رہا ہے داعش کا. تو یہ نیٹ ورک بیسیکلی یہ ایک سازش ہے یا ان کی کوئی حقیقت ہے؟ کچھ حد تک حقیقت تو موجود ہے. جیسا میں ان کو بتایا کہ وہ استعمال تو مسلمانوں کو ہی کر رہے ہیں ہر صورت میں. ظاہری بات ہے جو داعش میں القاعدہ میں لوگ ہیں وہ ہے تو اصل مسلمان ہی تھے، مسلمان ہی ہیں، لیکن ان کو اتنا پروپیگنڈے سے مرعوب کیا گیا ہے، ان کو قرآن و حدیث اور جو بہت سے ائمہ کی کتب ہیں ان میں سے غلط مفاہیم نکال کے اس طریقے سے ان کو ٹرین کر دیا جاتا ہے اور ٹرین کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی طرف سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اسلام کی سربلندی کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ فساد کر رہے ہیں. اور اس کے پیچھے منصوبہ بندی باقاعدہ ان لوگوں کی مغربی ممالک کی باقاعدہ موجود ہے کہ پیچھے سے جو نیٹ ورک چلانے والے ہیں وہ لوگ ہیں. اس میں تو کسی قسم کا کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ پاکستان میں یہ تحریک طالبان پاکستان کا نیٹ ورک دیکھ لیں، ان کو پاکستانی آرمی نے باقاعدہ ان کے جو ہے اسلحہ وغیرہ پکڑا، ان کے جو سہولت کار پکڑے، ان کو ٹریننگ دینے والے باقاعدہ ایسے لوگ نکلے جو کہ باقاعدہ مسلمان نہیں تھے. ان کا جب پوسٹ مارٹم وغیرہ کیے گئے تو پتہ چلا کہ یہ تو حقیقت مسلمان ہے ہی نہیں ہے. تو وہ لوگ استعمال تو، لیکن پھر مسئلہ وہی ہے کہ مسلمان دونوں طرف سے استعمال ہو رہے ہیں، بننے والا بھی مسلمان ہے، مارنے والا بھی مسلمان ہے، لیکن فائدہ اٹھانے والے وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں، جو مسلمانوں کو، اہل سنہ کو، سنیوں کو خاص طور پہ کمزور کرنا چاہتے ہیں. اچھا، اس سے پہلے ہم نے دیکھا سلیم صاحب کہ شام میں حلب کے اوپر ایک ظلم ڈھایا گیا، ابھی موصل کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عالمی طاقتیں جو یہاں پہ دہشت گردی کا صفایا کر رہی ہے، دہشت گردوں کی آڑ میں مسلمانوں کو نشانہ بنایا؟ کیونکہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ داعش ہے، شام میں ہے، عراق میں ہے، تو امریکہ میں کیوں نہیں ہے، فرانس میں کیوں نہیں ہے؟ ایک مسلم ملک ہی کیوں اس میں خاص کیا گیا ہے؟ کیوں مسلمان نشانے؟ اصل میں آپ کو پتہ ہے کہ عراق اور شام جو ہے یہ کسی دور میں پرامن ملک تھے یہاں، اور حتیٰ کہ شام کے لوگ تو بہت حد تک بہت زیادہ تعلیم یافتہ بھی تھے. تو اس وجہ سے ان کو باقاعدہ نشانہ رکھ کے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایک ایک کر کے نشانہ بنایا گیا. یہ بات شروع ہوئی 9/11 کا بہانہ بنا کے افغانستان سے. افغانستان پرامن ملک تھا، اس میں وہاں کے لوگ مطلب امن کی حالت، امن کی طرف گامزن تھے، ترقی ان کی شروع ہو چکی تھی، سب کچھ ہو چکا تھا. اب ان کے مقاصد کیا تھے وہ بعد کی بات ہے. افغانستان کو نشانہ بنا کے پاکستان کی طرف راہ ہموار کی گئی، پاکستان کو نشانہ بنایا گیا. اس کے بعد 2003 میں عراق میں ایٹمی ہتھیاروں کے نام پہ حملہ شروع کیا گیا. ٹھیک ہے، عراق میں اس وقت سنی حکومت تھی، آپ کو معلوم ہے، تو اس کو ختم کیا گیا. اب عراق جو ایک مضبوط سنی ملک تھا اس کو ختم کر کے جو ارد گرد جو تھے باقی ممالک، ان کو یہ راہ ہموار کی گئی ان کے لیے کہ وہ ادھر اپنے نیٹ ورک قائم کر سکیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بعد جو عراق کے اندر گروپ تھے شیعوں کے، انہوں نے جو تھے ظلم کیے، ان پہ حملے کیے سنیوں پہ. حزب اللہ والے یا الحشد الشعبی؟ حزب اللہ، اور یہ بھی اگر میں بول نہیں رہا تو ایران کی طرف سے ایک گروپ ہوتا تھا جس کا ایک صاحب تھے، صدری ان کے نام کے اندر آتا تھا، وہ صاحب تھے. یہ سب لوگ جو تھے یہ
فل سپورٹڈ تھے مغربی ممالک سے بھی اور ایران وغیرہ سے بھی. تو اس کے بعد پھر انہی ممالک کو آگے بنیاد بنا کے تو پھر شام کے اندر جو ہے اپنے نیٹ ورک قائم کیے گئے. جب بشار الاسد کے خلاف جب مزاحمت شروع ہوئی تو انہوں نے انہی جو شیعہ گروپ تھے اور اس طرح کے گروپ تھے ان سے مدد لی. تو اس کے بعد پھر اب سنی تو کھڑے ہوئے تھے اپنے اوپر ہونے والے ظلم کی وجہ سے. اب شیعہ کس وجہ سے کھڑے ہوئے؟ بس جی ہمارے مقدس مقامات پہ حملے کیے جا رہے ہیں، فلاں ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. تو اس کی وجہ سے داعش جو تھی وہ اب شام کے اندر بھی پہنچ گئے. ٹھیک ہے، کیونکہ عراق اور شام جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ اکٹھے ہی ہیں. تو اب پھر جو حلب کے اندر تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو جنگ ہے ہی نہیں تھی، وہ تو سیدھی ان کے وہاں سنی لوگوں کی نسل کشی تھی. ہسپتالوں پہ حملے کیے گئے، اسکولوں پہ حملے کیے گئے، گھروں پہ حملے کیے گئے. اور صرف بچے جو ان حملوں میں مارے گئے ان کی تعداد 70,000 ہے. یہ وہ بچے ہیں جن کی عمر جو ہے وہ 9 سال سے کم ہے. ایسے 70,000 معصوم بچوں کو شہید کیا گیا. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ اصل میں دہشت گردی ختم نہیں کی گئی، یہ دہشت گردی کو پروان چڑھایا گیا تاکہ اور لوگ مریں اور اسلحہ بکے اور جو ہے شیعہ جو ہیں وہ مضبوط ہوں. آپ کو پتہ ہے شیعوں کو باقاعدہ اسلحہ ان لوگوں کی طرف سے فراہم کیا گیا. اور ابھی جو ہے باقاعدہ عراق میں آرمی جو ہے ان کی عراقی آرمی جو اکثریت جو ہے شیعوں پہ مشتمل ہے اور ان کو جو مدد ہے وہ ایران کی طرف سے حاصل ہے، وہ باقاعدہ موصل کے اندر جو معصوم جو ہیں سنیوں کو شہید کر رہے ہیں. ابھی جو ترکی وہاں پہ مداخلت کر رہا ہے تو کیا سمجھتے ہیں اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ ترکی کو ہمدردی ہے مسلمانوں سے یا اپنے بارڈروں کی حفاظت کے لیے یا اپنے ترکی کے دونوں مقاصد ہیں. ظاہری بات ہے ہر ملک کو اپنا دفاع تو کرنا ہی ہے، عزیز ہوتا ہے. اور ترکی میں آپ نے دیکھا پچھلے 1 سال کے اندر کئی خودکش حملے کیے گئے. استنبول ایئرپورٹ پہ حملے کیے، خودکش حملے ہوئے تھے. اور اس کے بعد ترکی کے اندر حکومت بدلنے کی کوشش کی گئی. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ترکی کے جو سرحدی علاقے ہیں جو شام کے ساتھ ملتے ہیں ادھر تو بہت زیادہ شدت کے ساتھ جو ہے حملے کیے جا رہے ہیں جو کئی بار میڈیا پہ نہیں بھی آتے. تو کرد جو ہیں آپ کو پتہ ہے شام، عراق، ترکی اور پھر ایران، ان کے جو سرحدی علاقے ہیں ان میں کرد بہت زیادہ آباد ہیں. اور کرد جو ہیں ان کو باقاعدہ خلاف کیا جا رہا ہے سنیوں کے. ٹھیک ہے، اور ترکی جو ہے اس میں سب سے آگے ہے. ترکی کے خلاف کیا جا رہا ہے کہ ترکی جو ہے اصل میں جو منصوبہ یہ ہے کہ ان چاروں کے درمیان ایک کرد ریاست قائم کی ہے. تو اسی وجہ سے کرد جو ہیں ان کا اب ترکی کے اندر بھی کرد موجود ہیں، ان کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے، ان کو مزاحمت میں ابھارا جا رہا ہے. زاہد راشدی صاحب کال پہ ان کو لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. راشدی صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، بہت شکریہ آپ نے شرکت کی. شیخ یہ بتائیں کہ ابھی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کفر ایک ملت واحدہ کا روپ دھار چکی ہے، لیکن اس کے برخلاف اگر مسلمان ہیں تو وہ ان کی حالت کچھ تشویشناک ہے. تو اس صورتحال کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے؟ مسلمانوں کو کیسے اکٹھا کیا جا سکتا ہے؟ گزارشی کی جو موجودہ صورتحال ہے ایک بڑی لمبی پلاننگ کا حصہ ہے اور اس کے مطابق ہو رہا ہے. جو دنیا کفر کی پلاننگ تھی اور اس خلافت کو ختم کرنا، پھر مشرق وسطیٰ کے جغرافیہ کو بدلنا اور اپنی مرضی کی سرحدات. یہ 100 سال پہلے برطانیہ نے یہ نقشہ بنایا تھا، اس نے اس کو مکمل کروایا. اس کے مطابق جو مسلمانوں کے پاس تیل کے ذخائر تھے اور ان کو ہڑپ کرنا اور ان کو صنعتی اور عسکری اور سیاسی اعتبار سے مفروض رکھنا، وہ 1 سال میں 100 سال میں کر لیا. اب اس کی جگہ امریکہ آ گیا. امریکہ مشرق وسطیٰ کی نئی نقشہ بندی کرنا چاہ رہا ہے. ان کے جنوبی ایشیا کے بھی ان کے پروگرام میں ہے. تو اس نقشہ بندی کے لیے یعنی جو تبدیلیاں گزشتہ 100 سال پہلے برطانیہ نے مشرق وسطیٰ کے جغرافیہ میں کی تھی، وہ اسی قسم کی تبدیلیاں اب یہ کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کے لیے استعمال ہم ہی ہو رہے ہیں. ہمارا المیہ یہ ہے کہ دونوں طرف سے ہم استعمال ہوتے ہیں اور استعمال جو ہے ہمیں اپنا مفاد اٹھا کے ضرورت ہوتا ہے. یہ تو صورتحال ہے اور مجھے تو وہی مسئلہ نظر آ رہا ہے. رکاوٹ کوئی نہیں ہے. اللہ پاک کو کسی وقت کوئی بھی رکاوٹ ڈال سکتے ہیں. لیکن اسباب میں
جو وہاں پلاننگ ہوئی تھی اور جغرافیائی تبدیلیوں کے جو نقشے بنے ہوئے ہیں وہ اپنی رفتار کے مطابق روڈ میپ کے مطابق چل رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے عرب حکمران پہلے نمبر پر اور پھر مسلم حکمران دوسرے نمبر پر کیا یہ صورتحال کی ادراک رکھتے ہیں؟ انہوں نے اس صورتحال کو قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. میرے خیال میں اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. پہلے نمبر پر عرب حکمران دوسرے نمبر پر مسلم حکمران. ملت اسلامیہ کی بات اس پہ یہ ہے کہ نہ تو یہ امت کی اجتماعیت کی نمائندگی کرتے ہیں اور نہ ترجمانی کرتے ہیں. سیدھی سیدھی بات کروں گا, ہمارے حکمران نہ تو امت اسلامیہ کی اجتماعیت کی نمائندگی کر رہے ہیں اور نہ ترجمانی کر رہے ہیں. امت اسلامیہ کی علمی قیادت, جو مذہبی قیادت علمی قیادت ہے, یہ کوئی کردار اگر ادا کرنے کے لیے تیار ہو جائے, علماء عرب کے اور پاکستان, انڈیا, انڈونیشیا, یہ صورتحال جو نا شاید کوئی صورت نکل آئے, ورنہ مجھے اس جلدے میں کوئی رکاوٹ دکھائی نہیں دے رہی. ابھی دیکھیں تھوڑی سی امید یہ ہے کہ ایک دور میں عالمی ایجنڈے کے خلاف ہمارے مہاتیر محمد صاحب, اللہ پاک اس کو صحت میں بیمار ہو گیا, وہ کچھ بات کیا کرتے تھے اور ایک تھوڑی سی بیداری کا احساس موجود ہوتا تھا. وہ تو بستر عدالت میں ہے, اللہ پاک ان کو شفا دے. تھوڑی سی بات پہ جب تو یہ بحران کر رہے ہیں نمائندگی کی حد پہ, تو مسلمانوں کے جذبات کی ترجمانی. ابھی جو جنرل اسمبلی میں تقریر کی اور میں کل ہی پڑھی ہے, ورنہ پاکستان کے اخبارات میں نہیں سکی, میں نے انڈیا کے اخبار میں ان کی تقریر پڑھی جو انہوں نے اقوام متحدہ پر اور کے پروگراموں پر کی ہے. تو ہمیں اصل میں ایسے رہنما جو ہے ہمارے, جو ہمارے جذبات کی اور صحیح صورتحال کی ترجمانی کرتے ہیں, ان کی آواز ملانا چاہیے اور علمی حلقوں کو باہمی رابطے اور باہمی مشورے کے ساتھ کم از کم امت کی صحیح رہنمائی تو کریں. قیادت تو حکمرانوں نے کرنی ہے, لیکن رہنمائی اور بات کہنے کی اور اپنے موقف کے اظہار کی کوئی نہ کوئی صورت ہمیں ضرور اختیار کرنی چاہیے. اور یہ علمی قیادتوں کو باہم رابطے کے ساتھ اور ذرا حوصلے اور تدبر کے ساتھ امت مسلمہ کے جذبات کی ترجمانی اور نمائندگی کرنے کا راستہ نکالنا چاہیے. اچھا شیخ, یہ پوری دنیا میں اگر دیکھا جائے تو مسلمان ہی نشانے پر ہے, تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک تباہی کی طرف ہم گامزن ہیں, یا یہ ہمیں ہمارے جگانے کے لیے نہیں, اللہ پاک کی طرف سے بھی جگانے کی طرف دی ہے, ان کی طرف سے تباہی کے لیے. اللہ پاک تو چاہتے ہیں کہ ہم جاگیں, بیدار ہوں. اللہ پاک کبھی کبھی جھنجھوڑتے ہیں ہمیں, اور اس وقت زیادہ ہی جھنجھوڑ رہے ہیں. یہ مجھے غزوہ احزاب کی کیفیت نظر آ رہی ہے کہ ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا. لیکن وہاں صورتحال کہ ایمان تھا, ایمان یقین تھا اور اعتماد تھا, توکل تھا, تو اس کے اللہ پاک نے اس کے ثمرات عطا فرمائے. اب ہمیں یہ ایمان اس سطح پر یعنی ان طبقوں میں دکھائی نہیں دے رہا جن طبقوں نے صورتحال سنبھالنی ہے. مفادات ہیں علاقائی, طبقاتی, گروہی, ان مفادات سے ہم جان چھڑانے کو تیار دکھائی نہیں دے رہے. لیکن انشاءاللہ اللہ پاک کوئی نہ کوئی راستہ نکالیں گے. اللہ پاک نے ہمیں بھی بچانا ہے, دین کو بھی بچانا ہے انشاءاللہ العزیز. لیکن اپنی کوشش کرتے رہنا چاہیے اور علمی اور فکری قیادت کو بیدار رہنا چاہیے اور اپنی بات اور اپنے کوششوں کو جاری رکھنا چاہیے. چلیں جی, بہت شکریہ نوازش, آپ نے شرکت کی. اچھا جی, سلیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو قیادت جن کے ہاتھ میں ہے ان کے اندر تھوڑی سی کمزوری ہے. تو جو مسلم حکمرانوں کی قیادت پہلے تو نہ ہونے کے برابر ہے, یعنی امت کے حوالے سے ان کی کارکردگی یا ان کی آواز یا ان کی جو آپ سمجھیں کہ کارگزاری کچھ بھی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ قیادت جن کے ہاتھ میں ہے وہ ایمانی لحاظ سے کمزور ہیں یا کس لحاظ سے کمزور ہیں؟ یہ ظاہری بات ہے, جس طرح پوری امت کا معاملہ ہے کہ ایمانی لحاظ سے گراوٹ میں ہے, تو حکمران تو بالاولیٰ پھر گراوٹ میں ہوتے ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے اقتدار کا نشہ ایسا ہوتا ہے کہ اچھے خاصے کو ہلا دیتا ہے, تو وہ تو پھر بھی حکمران ہیں.
تو پہلی بات تو یہ ہے کہ حکمران پہلے تو ان کو اس چیز کا احساس نہیں ہے کہ وہ ایک امت کا حصہ ہیں. ہر جگہ جو ہے وہ قومیت اور ملک کی بنیاد پر فیصلے کیے جاتے ہیں، بجائے اس بنیاد پہ کہ ہم ایک پوری امت ہیں، ہمارے تقریباً 60 کے قریب ممالک ہیں، ان کے مفادات کا خیال رکھا جائے. اگرچہ کئی ممالک اس سلسلے میں کوشش کرتے ہیں، جیسے سعودی عرب کا کردار ہے کہ وہ OIC جو ہے آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز، اس کا سب سے زیادہ فنڈ دینے والا، اس کے مسلسل اجلاس کرنے والا، اس میں تجاویز دینے والا سعودی عرب سر فہرست ہے. لیکن باقی کئی ممالک ایسے ہیں جن کا کردار جو ہے مثبت کیا منفی قسم کا بھی ہوتا ہے. وہ اجلاسات میں شرکت نہیں کرتے، کوئی تجاویز نہیں ہوتی، اور پھر OIC جو خود اس کا جو ایک اس کی گورننگ باڈی ہے وہ بھی کوئی مؤثر کردار ادا نہیں کر پاتی. جیسا کہ اب کئی مسلم ممالک کے تنازعات ہیں، اس میں OIC کا کردار جو ہے وہ بالکل صفر قسم کا ہے. جیسے شام کا تنازع ہے، اب شام کے تقریباً فریق جو ہیں شروع میں سب مسلم ممالک تھے، بعد میں اس میں روس اور امریکہ جو ہیں وہ کودے ہیں. تو OIC اس میں ناکام رہا ہے. اس طرح کشمیر کا مسئلہ ہے، فلسطین کا مسئلہ ہے، جو کیا کہتے ہیں 70 سال سے دونوں مسائل جو ہیں قدیم ہیں، لیکن ان پہ OIC کا کردار نہ ہونے کے برابر ہے. اچھا، اس سے پہلے آپ بات کر رہے تھے یہ ترکی کے حوالے سے کہ ترکی موصل میں اس نے جو ابھی فوج داخل کی ہے اپنی، وہاں پہ اس نے دلچسپی لی ہے، تو اس کی ہمدردی ہے یا؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسا کہ بتایا کہ اپنا دفاع ہر ایک کو عزیز ہے، اس لحاظ سے تو ان کا حق بنتا تھا کہ وہ کریں، وہ انہوں نے کیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ترکی کے جو موجودہ قیادت ہے کسی حد تک ان کے اندر احساس موجود ہے کہ ان کو مسلم امہ کا جو ہے وہ خیال رکھنا ہے. طیب اردوغان جو ہے مسلسل کسی بھی ایشو پہ ہو، ان کے جو بیانات اور ان کا جو اقدامات ہیں وہ کافی حد تک مثبت اور قابل تعریف ہیں اور قابل تحسین ہیں. جیسا کہ جب فلسطین کا ایشو ہو یا پچھلے دنوں جیسا کہ کشمیر کا ایشو تھا، تو کشمیر کے ایشو پہ باقاعدہ ان کی پارلیمان نے باقاعدہ بحث کی ہے. اور اس کے بعد فلسطین کے ایشو پہ انہوں نے جیسے کچھ عرصہ پہلے ایک اجلاس میں اسرائیل کے وزیر اعظم کو باقاعدہ مخاطب کر کے انہوں نے کہا تھا کہ آپ اس معاملے میں ہمیں کمزور نہ سمجھیں. اور پھر بنگلہ دیش سے بھی انہوں نے بنگلہ دیش میں جب وہ پھانسیاں دی جا رہی تھیں اس پہ باقاعدہ انہوں نے سفیر کے ساتھ. آپ کیا سمجھتے ہیں اگر دیگر اسلامی ممالک بھی اس سے کچھ سیکھ کے اس طرح کہ یعنی آہستہ آہستہ چینجنگ تو آ رہی ہے، انشاءاللہ آئے گی، اور جس طرح مولانا نے کہا کہ یہ ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے بیدار کرنے کے لیے کچھ ہو رہا، تو اگر سارے مسلم ممالک ہمارے پاکستان، سعودی عرب، ترکی، یہ اس طرح سب مل کے اس طرح اقدامات کریں تو کیا سمجھتے ہیں؟ اس کے لیے جو قیادت ہے کسی بھی ملک کی، کسی بھی ملک میں جو حکمران ہیں ان کو خود مقبول ہونا چاہیے عوام میں. اب آپ دیکھیں طیب اردوغان کی ہی مثال آپ لے لیں کہ ان کو اقتدار سے ہٹانے کی باقاعدہ منصوبہ بندی کی گئی، کئی سال کی منصوبہ بندی تھی پیچھے. پھر ایسے لوگ ڈھونڈے گئے جو منصوبہ بندی کو کامیاب بنائیں گے، اس میں بڑے بڑے ایئر چیف تک شامل تھے اور بڑے بڑے آفیسران شامل تھے، اور اس کو باقاعدہ امریکہ سے کنٹرول کیا جا رہا تھا. لیکن جب عوام ساتھ تھے تو وہ کوشش ناکام ہو گئی، کیونکہ عوام کے نزدیک طیب اردوغان ان کے ہمدرد ہیں. اور حتیٰ کہ مغربی میڈیا نے بڑا پروپیگنڈا کیا ہوا تھا کہ طیب اردوغان کی مقبولیت کم ہو گئی ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، وہ عوام میں اس سے مقبول نہیں ہے، ان کی پالیسیاں جو ہیں کنزرویٹو قسم کی ہیں، وہ جی شدت پسندانہ قسم کی ہیں. لیکن عوام نے ان کا دیکھیں کس طرح ساتھ دیا کہ وہ سڑکوں پہ نکل آئے، اپنی جانیں قربان کی، ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے، فوجیوں سے اسلحہ چھین لیا. تو اگر آپ کے حکمران مقبول ہیں تو بلا شبہ یہ چیز بہت جلد ہو سکتی کہ آپ جو بیان دیں گے اور پھر آپ نے اپنے جو عوام ہیں ان کو سب کچھ دیا ہو، تو پھر اس کے بعد آپ کسی دوسرے ایشو پہ بول سکتے ہیں. آپ فلسطین پہ تب بولیں گے جب آپ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے حکمران اس میں ناکام ہے؟ ظاہراً تو ناکام ہے. جب آپ اپنے ملک کے اندر انصاف نہیں فراہم کر سکتے تو آپ کیسے فلسطین کے ایشو پہ بولیں گے، آپ شام کے ایشو پہ بولیں گے. اسی طرح باقی مسلم ممالک کا المیہ ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. چلے ہم چلتے ہیں آگے تھوڑا سا اور شام عراق کی طرف. اب شام اور عراق اس صدی کے تقریباً بہت ہی اہم اور مہلک ایشوز ہیں. جی بے شک. اب یہ حل کیوں نہیں ہو رہے؟ کیا مسئلہ ہے، یا اس کو کوئی حل نہیں کرنا چاہتے؟ کسی کی سیاست کا انحصار ہے یا یہاں پہ؟ جی بالکل آپ نے صحیح کہا. ظاہراً ایسے ہی حالات ہیں کہ ان کو حل نہ کیا جائے، یہ ایشو کو اسی طرح گرم رکھا جائے. ٹھیک ہے، اس میں کئی
جو ہیں سپر پاور رہے ہیں جو اس وقت موجودہ، ان کے تو عزائم موجود ہی ہیں. امریکہ اور روس کا کردار تو کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے کہ وہ ان کے عزائم ادھر موجود ہیں. دوسرا آپ کو پتہ ہے کہ یہ دونوں ایسے علاقے ہیں جو کہ قدرتی وسائل سے مالا مال ہیں. شام اور عراق دونوں اس طرح ہیں. تو باقاعدہ ان علاقوں میں جنگ برپا کی جاتی ہے، ان علاقوں میں فسادات زیادہ ہیں جہاں پہ یہ وسائل موجود ہیں. اب داعش جو ہے وہ پیٹرول جو ہے عراق کا وہ بیچ رہا ہے سستے داموں میں، اور اس کو خریدنے والے کون ہیں؟ اسرائیل اور امریکہ. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ داعش بیچ رہا ہے، اور ظاہراً کیا کہتے ہیں جی کہ داعش جو ہے یہ امریکہ اور اسرائیل کے خلاف ہے. ٹھیک ہے، اور داعش بیچ رہا ہے اور خریدنے والے امریکہ اور اسرائیل. ٹھیک ہے، اور پھر آپ داعش کا بھی دیکھیں کہ وہ کس طرح ہیں کہ وہ سنیوں کو تو قتل کر رہے ہیں اپنے علاقوں میں، لیکن ان کے بالکل سرحدوں پہ اسرائیل ہے اس کو وہ کچھ نہیں کہہ رہے. جو سب سے بڑا مشرق وسطیٰ کا سب سے بڑا جو ایشو ہے اس کو وہ کچھ نہیں کہہ رہے. تو اس لحاظ سے یہ آپ کو گیم آپ انشاءاللہ آپ خود بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ گیم اس طرح ہے کہ اس کو جاری رہنا چاہیے، کہ اس میں مغربی طاقتوں کا، مسلمانوں کے دشمنوں کا، اور مسلمانوں کے اندر چھپے ہوئے ان کے دشمنوں کا، ان کے ایجنٹوں کا، ان سب کے مقاصد اس میں پنہاں ہیں کہ ان ایشو کو جاری رہنا چاہیے. ویسے نتیجہ آپ کی نظر میں کیا نکلے گا اس کا؟ انشاءاللہ ہم مسلمان ہیں، بطور مسلمان اللہ تعالیٰ نے کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے ہم نے مایوس نہیں ہونا. ٹھیک ہے، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ فالعزت للہ ورسولہ وللمؤمنین، کہ عزت جو ہے وہ انشاءاللہ اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور مومنوں کے لیے. تو یہ جیسا کہ زاہد الراشدی صاحب نے فرمایا کہ اصل میں ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے ہے کہ شاید کہ مسلمان سنبھل جائیں، شاید کہ یہ اٹھ جائیں، شاید کہ ان کے اندر اتحاد پیدا ہو جائے. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پہ ناظرین کو بات سمجھانے کے لیے ایک بات کی اگر آپ وضاحت کر دیں کہ اسلام میں یہ جغرافیائی جو سرحدیں ہیں اس کی کوئی اہمیت ہے یا نہیں؟ کیونکہ ہم مثلا اگر کسی کو کہیں کہ یار عراق میں یہ ہو رہا ہے، شام میں یہ ہو رہا ہے، تو لوگ کہتے ہیں یار عراق کہاں پہ، یار شام کہاں پہ، وہ پتہ نہیں ہم سے کوئی سینکڑوں لاکھوں کلومیٹر دور ہے، یہ ہے وہ ہے. تو اسلام میں اس چیز کی اگر اہمیت ہے تو پھر تو ٹھیک ہے کہ ہم ان لوگوں کا خیال رکھیں جو ہماری یعنی جغرافیائی لحاظ سے، سرحدی لحاظ سے ہمارے ساتھ ہے، مثلا کشمیر ہے، افغانستان. اور اگر اسلام میں نہیں ہے اس کی اہمیت، اور ایک لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ اگر ہم سب ایک ہیں، تو پھر کیوں ہم اس حوالے سے خاموش ہیں؟ اس سلسلے میں سب سے پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم. ٹھیک ہے. پھر باقی کئی احادیث نص ایسی موجود ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان جو ہے وہ ایک جسم کی مانند ہے کہ اس پہ کسی جسم پہ کوئی بھی ذرا سی بھی کوئی تکلیف آتی ہے تو پورا جسم اسے جو ہے محسوس کرتا ہے. تو یہ جغرافیائی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تقسیمات ہوئی ہیں، تو اس کا پس منظر سمجھنا چاہیے کہ پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے دوران یہ کام شروع ہوئے. اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ پاسپورٹ اور یہ سرحدیں اور یہ قومیتیں، یہ چیز کچھ نہیں تھی. اس کو نیشنل اسٹیٹ کہتے ہیں، اور نیشنل اسٹیٹ کا جو تصور ہے یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد آیا کہ، اور مسلم ممالک میں خاص کر کے اس کو اس لیے پیدا کیا گیا تاکہ ان کے اندر اس طرح کی چیزیں یہ وطنیت جو ہے نا اس کا جذبہ، اس کو سب سے زیادہ اس کا پرچم سر بلند کرنے والے مصری تھے. جمال عبد الناصر جو مصر کا صدر تھا، اس نے کہا کہ ہم جو ہیں نہ تو عربی ہیں نہ ہم مسلمان ہیں، ہم سب سے پہلے مصری ہیں. ہم فرعون کی جو تہذیب ہے وہ ہمیں زیادہ عزیز ہے بجائے مسلمانوں کے، کیونکہ یہ بعد میں ہمارے پاس آئی ہے. ٹھیک ہے. تو اس پہ باقاعدہ کی کتب موجود ہیں جن میں اس پہ بڑے مفصل بحث کی گئی ہے. تو یہ اس لیے پیدا کیا گیا کہ تاکہ ان کے اندر وطن کی محبت پیدا ہو. ٹھیک ہے. جو کہ اقبال نے بھی کہا تھا کہ جو اس دو خداؤں میں سب سے بڑا وطن ہے، جو اس کا پیراہن ہے وہ مذہب کا کفن ہے. اس سے مذہب کا کفن ہے، مطلب یہ ایک طرح کا مذہب کو، اسلام کو ختم کرنے والی بات ہے کہ یہ وطنیت اس لیے پیدا کی گئی. اور اس سلسلے میں وہ مشہور حدیث پیش کی جاتی ہے جو کہ موضوع حدیث ہے کہ جو ہے وطن کی محبت یہ ایمان میں سے ہے. ٹھیک ہے. ایسا کوئی ہے، یہ من گڑت ہے، یہ حدیث موضوع ہے. اس کو جو ہے امام ابن جوزی انہوں نے موضوعات جو ان کی مشہور کتاب ہے اس کے اندر بیان کیا ہے. تو
اب یہ دیکھیں کہ اس کو اب یہ اتنا مضبوط ہو چکا ہے کہ سوائے پاکستان جو ہے اس کی جغرافیائی طور پہ پاکستان جو ہے وہ ایک قوم نہیں ہے، ٹھیک ہے، پاکستان ایک نظریے پہ ہے، اس کے علاوہ سب قومیں جو بنی ہیں وہ اب جغرافیائی پہ ہیں۔ اب جو مصری ہے وہ کہتا ہے میں پہلے مصری ہوں، جو عراقی ہے وہ کہتا ہے پہلے میں عراقی ہوں۔ اب پھر وہ حالات اب دیکھ لیں کہ عراق کو کچھ ہوا تو کوئی ساتھ کا ملک اٹھ کے مدد کے لیے نہیں آیا، شام کو کچھ ہوا، بنیادی وجہ یہ بالکل آپ دیکھیں کہ جب آپ کو میں یہ کہوں کہ میرا یہ ایریا ہے، یہ میری حدود ہیں، اس کے اندر میں نے سب کچھ کرنا ہے، اس کے باہر جو ہے کوئی مرے کوئی زندہ رہے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو یہ باقاعدہ چیزیں پیدا کی گئیں اور اتنا اس قومیت کو مضبوط کیا گیا کہ آپ خود دیکھ لیں کہ پوری دنیا میں بھی اسی طرح ہے کہ ہر کوئی جو ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے تو اپنا وطن زیادہ عزیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو پاکستان افغانستان کے اندر اسی طرح حالات پیدا کیے گئے ہیں کہ اب افغانی جو کہتا ہے میں پہلے افغانی ہوں، یعنی آپ کہتے ہیں کہ اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے؟ جی بالکل، جغرافیائی سرحدی کوئی اس لحاظ سے کہ جیسے مثال کے طور پہ پاکستان یہ پالیسی بنائے کہ ہم پہلے اپنا دفاع مضبوط کریں گے، اتنا بنائیں گے کہ اس کے بعد ہم کسی دوسرے، یہ تو ایک اور چیز ہے۔ ایک یہ کہنا کہ اس کے ساتھ میرا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، میں نے اس موضوع پہ بولنا ہی نہیں ہے، اس موضوع پہ کسی کی مدد ہی نہیں کرنی، تو یہ تو سراسر اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اچھا، تو اب جب اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے جغرافیائی یا سرحدی اس چیزوں کا تقسیم کا، تو پھر ہم اگر چاہیں مثلا ہم پاکستان میں ہیں، ہمارے نوجوان ہیں جو سوشل میڈیا تک ان کی رسائی ہے، پرنٹ میڈیا تک ہے، اگر وہ مثلا ان حوالوں پہ اپنی آواز اٹھانا چاہیں تو وہ کیا کر سکتے ہیں؟ یعنی آپ ان کو کیا مشورہ دیتے ہیں کہ وہ کس طرح فلسطین، کشمیر، عراق، شام اس حوالے سے ایک اچھا جو ہے نا پیغام؟ یہ آپ نے بالکل درست بات کی، سوشل میڈیا بہت بڑا ہتھیار بن کے سامنے آیا ہے، تو اس کے نقصانات تو اس پہ بہت ذکر ہوتا ہے، لیکن اس کے فوائد میں سے یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت سے نوازا ہے کہ امت جو ہے وہ جڑ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے تو یہ کام ہونا چاہیے کہ عربی جو لکھنے والے اچھے لوگ ہیں ان کے تراجم اردو میں کیے جائیں، تاکہ ہمارا اردو طبقہ جو ہے اس کو باقاعدہ نہ جغرافیائی لحاظ سے نہ تاریخی لحاظ سے ان ایشوز پہ معلومات نہ ہونے کے برابر ہیں ان کے پاس، ان کو وہی معلومات ملتی ہیں جو آپ کو ویسٹرن میڈیا یا کچھ اس طرح جو دے وہ ان کے پاس معلومات ہیں، صحیح جو معلومات ہیں وہ ان کے پاس نہ ہونے کے برابر ہیں۔ تو اس لحاظ سے جو لوگ جو سوشل میڈیا پہ لوگ ایکٹیو ہیں ان کو پہلے تو ان کو تاریخی لحاظ سے بتانا چاہیے یہ ایشوز ہے کیا، اس پہ مسلمانوں کا شروع سے موقف کیا تھا، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد ابھی موجودہ صورتحال اصلاً کیا ادھر موجود ہے اس کے بارے میں عربی میں تو میڈیا کافی حد تک معلومات مل جاتی ہیں، لیکن اردو میں جیسے یہ وصال ٹی وی کام کر رہا ہے، تو اس طرح سوشل میڈیا پہ ایسے جو پیجز ہیں، جو ایسے گروپ ہیں، ایسے لوگ ہیں، ان کی تحریروں کا اردو میں ترجمہ ہونا چاہیے۔ تو جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کو سب سے پہلے تو اس چیز پہ توجہ دینی چاہیے کہ ان چیزوں کا اردو میں ترجمہ ہو، اور پھر جو ہمارے ہاں ایشوز ہیں ان کی کوریج ادھر نہ ہونے کے برابر ہے۔ فلسطین کا ایشو ہے، افغانستان میں کیا ہو رہا ہے، پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، کشمیر کی تازہ ترین صورتحال، اب دیکھیں کشمیر کی، اب آپ دیکھیں جو کشمیر کی تحریک ہے اس کو ابھی تقریباً 110 دن سے زیادہ ہو گئی، جو تازہ ترین تحریک جو شروع ہوئی تھی، جو وہاں برہان وانی کی ہلاکت شہادت کے بعد شروع ہوئی، تو اس پہ ابھی جو ہے اس میڈیا میں، سوشل میڈیا میں، عرب میڈیا میں کوئی نہیں بتانے والا۔ تو ان ایشوز پہ جو لکھنے والے ہیں ان کو بالکل توجہ دینی چاہیے کہ وہ عرب میڈیا میں اس پہ توجہ دیں، اس پہ لکھیں اور لوگوں کو اس سے آگاہ کریں۔ تو اس لحاظ سے آپس میں یہ ایک نیٹ ورک بن سکتا ہے بہت مضبوط کہ ان عرب مسلمان مغرب میں جو بیٹھے ہیں ان سب کو یہ ایک آواز بن کے اس پہ بات کی جائے، تو یہ انشاءاللہ بہت مفید ہو سکتا ہے ہمارے لیے۔ اچھا، فلسطین اور کشمیر بھی ہمارے سامنے ہیں، یعنی بہت سارے المیہ تو اتنے ہیں کہ بندہ گنتے گنتے تھک جاتا ہے، لیکن جو خاص کر ان دنوں میں ہے، اب بھی فلسطین کی حالت ہے، کشمیر کی حالت ہے، عرصہ ہو گیا۔ چلیں ابھی خلیل صاحب کو کال پہ لیتے ہیں، خلیل الرحمان صاحب، اس کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام۔ خلیل صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید سر۔ سر یہ بہت بہت شکریہ۔ اگر دیکھا جائے سر، کچھ عرصہ پہلے شام میں حلب، اس کے بعد ابھی موصل اور کشمیر، فلسطین، جہاں پہ بھی دیکھیں
اسلام اور مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دہشت گردوں کا صفایا ہو رہا ہے یا دہشت گردوں کی آڑ میں مسلمانوں کا صفایا کیا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ جی وصال ٹی وی پروگرام کے اندر مجھے مدعو کرنے کا، اور بڑا حساس اور بڑا اہم موضوع ہے. محترم، ہم اگر اس کو اس وقت سے دیکھیں کہ جب 9/11 کا ایک واقعہ ہوا، اور اس 9/11 کے واقعے کو بنیاد بنا کے دنیا میں دہشت گردی کے خلاف جنگ کا آغاز ہوا، اور ابتدا میں تو پوری دنیا نے اس کی سپورٹ بھی کی ہے، حمایت بھی کی ہے، اور ہم لوگ بھی چاہ رہے تھے کہ بھئی اگر اس طریقے سے دنیا میں دہشت گردی ختم ہوتی ہے تو یقیناً ہمیں جو ہے وہ ان کا ساتھ دینا چاہیے. لیکن ہوا یہ کہ مرض بڑھتا گیا، جنگ دوا کی. پہلے صرف افغانستان میں معاملات تھے، اور افغانستان کے بعد آج اگر آپ دیکھیں تو وہ جنگ جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیل چکی ہے. تو افغانستان کے پہاڑوں سے نکل کر وہ پاکستان آئی ہے، پاکستان کے ساتھ وہ عراق کے اندر، وہ شام کے اندر، وہ سعودیہ کے اندر، وہ جرمن کے اندر، وہ یعنی دنیا بھر کے اندر جو ہے وہ جنگ پھیل چکی ہے. تو ہم اس بات کو اب کیسے مانیں؟ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی عقل مند آدمی اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ جنگ دہشت گردی کے خلاف تھی. کیونکہ اگر دہشت گردی کے خلاف یہ جنگ تھی 9/11 کی، تو پھر تو یقیناً اس کے ثمرات یہ ہونے چاہیے تھے کہ اگر افغانستان میں 100% جنگ لگی ہوئی تھی تو 50% وہاں ہوتی، بلکہ وہاں سے تو جنگ نکل کر یہ تو بہر آ گئی ہے. میں تو ایک بات کہتا ہوں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ امریکی فائر بریگیڈ کے اندر جو ہے وہ ٹینکروں کے اندر وہ پانی کی بجائے کہیں تیل تو نہیں تھا کہ وہ بجھانے کی بجائے وہ آگ کے شعلے جو ہے وہ دنیا کے اندر جو ہے وہ پھیل چکے ہیں. اور اسی طریقے سے آپ کشمیر کے حوالے سے لے لیں تو وہاں بھی یہی صورتحال ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ نام نہاد دہشت گردی کی جنگ کے آڑ کے اندر مسلمانوں کے خلاف اور اسلامی ملکوں کے خلاف، یعنی ایک ہے تنظیموں کے خلاف. پہلے تو چلو ایک بات سمجھ آتی تھی کہ تنظیموں کے خلاف بھی کچھ نہ کچھ یہ کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کسی کی غلطی ہو. لیکن آج تو ایک ایسے ایشو پر بھی، جیسے کہ ابھی 9/11 کی جو ہے جو لوگ وہاں مارے گئے ہیں ان کا جو قصاص ہے یا ان کے جو حوالے سے جو عدالت کے اندر مقدمے چلانے کا جو اختیار ہے وہ امریکی عوام کو دے دیا گیا، اور سعودی عرب کو اور اس کی عوام کو اس میں ملوث کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو حقیقت کے اندر جب ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں یہ بات واضح نظر آتی ہے کہ دال کالی نہیں ہے، دال میں وہ بلکہ پوری دال جو ہے وہ کالی ہے. اور ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ شیخ خلیل صاحب، آپ ماشاءاللہ انصار الامہ کے چیئرمین ہیں اور دفاعی حرمین کونسل کے میرے خیال میں جنرل سیکرٹری ہیں. تو یہ جو عالم اسلام کی جو حالت تشویشناک حالت ہے، اس کے اوپر اگر آپ ہمارے ناظرین کو ایک میسج دینا چاہیں کہ وہ کیا کر سکتے ہیں، اس حوالے سے اپنا کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، تو کیا کہیں گے آپ؟ محترم، میں تو یہی کہوں گا کہ اس وقت عالم اسلام کو سلمان بن عبدالعزیز صاحب کی قیادت میں ایک اچھی یعنی رہنمائی مل رہی ہے اور ایک اچھی قیادت میسر رہی ہے، اور انہوں نے مسلمانوں کے اتحاد پہ زور بھی دیا ہے، اور 34 ملکوں کا اتحاد عسکری بھی ہے اور سیاسی بھی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے ان کی تائید کی جائے تاکہ وہ مل کر عالم اسلام کے مسائل کو حل کیا جائے. انفرادی طور پر نہ سعودی عرب کچھ کر سکتا ہے، نہ پاکستان کر سکتا ہے، نہ ترکی کر سکتا ہے، نہ کوئی اور ملک کر سکتا ہے. تو یہ جو سلمان بن عبدالعزیز صاحب نے جو ایک مسلمانوں کا اتحاد بنایا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بھی یہ محسوس کیا ہے کہ جب تک امت اسلامیہ اکٹھی نہیں ہو جاتی تو اس وقت تک ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے. تو میرے خیال میں اس اتحاد کو اور مضبوط کریں، اور حکومتی محاذوں پر بھی اس کو مضبوط ہونا چاہیے،
اور ملک بھر کے اندر جو ہماری اسلامی اور محب وطن اور محب اسلام تحریکیں ہیں یا شخصیات ہیں، انہیں چاہیے کہ اس وقت وہ بھی اس اتحاد کو مضبوط مستحکم کریں اور عالم اسلام کے خلاف ہونے والی سازشوں کے خلاف جو ہے وہ اسلامی ملکوں کا اور خاص کر سعودی عرب اور پاکستان اور ترکی کا جو ہے وہ بھرپور طریقے سے ساتھ دیں. تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کی جو قیادت ہے یعنی وہ ماشاءاللہ بہت ہی سمجھدار ہے اور انہوں نے حالات پر کنٹرول کرنے کی پوری صلاحیت جو ہے وہ الحمدللہ وہ رکھتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پوری دنیا کے مسلمانوں کو امت مسلمہ کے حالات کو سدھارنے کے لیے سلیمان عبد العزیز صاحب کی جو ہے بھرپور تائید اور حمایت کرنی چاہیے. بہت شکریہ نوازش آپ نے شرکت کی. اچھا سلیم صاحب، بات آپ کر رہے تھے فلسطین کشمیر ان کا جو پس منظر ہے اور عرصہ ہو گیا ہے، یعنی یہودی آ گئے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ فلسطین ہمارا ہے، اور ہمارا اگر دیکھا جائے تو اسپین جو 600 سال جس میں ہم نے حکومت کی تھی ان کو خود قبضہ ان کا قبضہ ہے. اس کے پیچھے ہمیں سب سے پہلے تو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جو جن لوگوں پہ، جن تنظیموں پہ، جن ممالک پہ مسلمانوں نے اعتماد کیا انہوں نے کیا کیا. اب آپ دیکھیں کہ جو فلسطین 100% مسلمان آبادی تھی، 100% تو نہیں لیکن کچھ ادھر عیسائی آباد تھے شروع سے چلے آتے تھے، چلے آ رہے تھے، عیسائی لوگ موجود تھے. لیکن یہ 19ویں صدی کے شروع میں یہودیوں کی آپ کو پتہ ہے کہ ایک انتہائی جو کٹر قسم کی سیاسی اور مذہبی تنظیم تھی، زیونسٹ جنہیں کہا جاتا ہے، صہیونیت بھی اردو میں کہتے ہیں جنہیں، انہوں نے ادھر آ کے اپنا آبادی شروع کی، آباد ہونا شروع ہوئے 19ویں صدی کے شروع میں. تو جو 19ویں صدی کے اختتام تک بھی تقریباً 7% تھے، بڑی مشکل سے. تو پھر 20ویں صدی شروع ہوئی، پہلی جنگ عظیم ہوئی جس میں ہٹلر نے یہودیوں کا صفایا کرنے کی کوشش کی. کر جاتا پھر تو بہت بڑا احسان ہوتا. تو اس نے کوشش کی، خیر انہوں ختم بھی نہ ہونا تھا کیونکہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ختم کریں گے آ کے. تو بہرحال تو اس کے بعد بھی پھر کچھ اور لوگوں نے ادھر ہجرت کی، حتیٰ کہ دوسری جنگ عظیم جب ختم ہوئی 1942-44 کے لگ بھگ، تو اس وقت تک جو آبادی تھی اس فلسطین میں وہ بڑی مشکل سے 11% تھی یہودیوں کی، اور باقی جو تھے وہ مسلمان تھے تقریباً 85% کے، اور 4 سے 5% عیسائی تھے. یہ ٹوٹل آبادی کا تناسب تھا. اسی دور میں آپ کو پتہ ہے کہ اقوام متحدہ قائم ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو اقوام متحدہ قائم ہوئی تو جیسا کہ مسلمانوں کو خواب دکھائے گئے، انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ کوئی اچھا فیصلہ کریں گے، تو اس کا مقدمہ جو ہے مسلمانوں نے جا کے ادھر پیش کیا. تو اب ہوا کیا کہ برطانیہ جو تھا وہ سب سے بڑا سپورٹر تھا ان کی ریاست کا، اسرائیل کی. اب خود اندازہ لگائیں کہ ایک آبادی جو ادھر ہجرت کر کے آئے ہیں، جن کو ہجرت کیے بھی ابھی کوئی 20-30 سال نہیں ہوئے، اور جن کی آبادی کا ٹوٹل تناسب کسی صورت بھی 20% سے اوپر نہیں جاتا تھا، ان کے بنیاد پہ فلسطین کو تقسیم کیا گیا، اور 54% علاقہ جو ہے وہ اسرائیل کو دیا گیا، اور باقی جو تھا 46% فلسطین کو دیا گیا. اور جو یروشلم تھا، جو مقدس شہر ہے جس میں بیت المقدس اور باقی انبیاء کی قبور ہیں اور باقی مقدس مقامات شامل ہیں، اس کو نیوٹرل ایریا قرار دیا گیا. ٹھیک ہے، تو یہ صورتحال تھی. اس کے بعد پھر اب آہستہ آہستہ جب فلسطینیوں کو سمجھ آئی، انہوں نے مزاحمت کچھ شروع کی. عرب ممالک نے اس وقت شروع میں کچھ ساتھ دیا. تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر پہلی جنگ ہوئی ان کے درمیان 1964 میں. تو اس سے ہم اندازہ لگائیں کہ اپنے آپ کو عسکری طور پہ مضبوط رکھنا کتنا بڑا کام ہے، کتنا ضروری ہے کہ عرب ممالک سب مل کے اسرائیل کا مقابلہ نہیں کر سکے، اور اسرائیل نے ان کو شکست فاش دی اور کچھ اور علاقے پہ قبضہ کر لیا. اس کے بعد 1973 کی جنگ ہوئی جس میں
مصر کے اندر، مصر کی آرمی کے اندر جو تھے اسرائیل نے اپنے ایجنٹ داخل کیے، تو مصر کی جو فضائیہ تھی جس نے اگلے دن جا کے اسرائیل کے علاقوں پہ جا کے اسرائیل کی جو جنگی کہہ لیں پوائنٹ تھے ان پہ جا کے بمباری کرنی تھی، ان کو راتوں رات جو ہے اسرائیلی ایجنٹوں نے ایسا قابو کیا کہ صبح تک وہ سب ان کا جو فضائیہ تھی مصر کی اس کو ختم کر دیا گیا. ٹھیک ہے، تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو ہے ان کے ساتھ دوستی کتنی مفید ہے. تو پھر اسی طرح 1973 کی جنگ میں پھر شکست فاش ہوئی اور کچھ اور علاقے پہ اس پہ قبضہ کر لیا، حتیٰ کہ پھر حماس جو ہے وہ قائم ہوئی، جنہوں نے کوشش کی کہ اس پہ کیا جائے. ان کے 1991 میں بلکہ اس سے پہلے یاسر عرفات نے PLO جو قائم کی، انہوں نے ایک طویل دور چڑھا مذاکرات کا. آپ کو پتہ یہ بھی ایک لولی پاپ ہوتا ہے مذاکرات کا، مذاکرات کے اوپر مذاکرات، پھر مذاکرات، پھر مذاکرات، حتیٰ کہ 1999 میں جو حماس نے باقاعدہ جو ہے وہ مزاحمتی تحریک اسلحے کی صورت میں شروع کی، پتھروں کے ساتھ، ڈنڈوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، چھوٹے موٹے ہتھیاروں کے ساتھ. تو پھر اس کے بعد 2011 میں دوبارہ سے اسرائیل نے حملہ کیا، اور پھر اس کے بعد اب یروشلم پہ بھی تقریباً جو ہے اسرائیل کا قبضہ ہے. تو یہ صورتحال ہے، اور مسلم ممالک جو ہیں اب وہ مشرق وسطیٰ میں صورتحال یہ ہے کہ فلسطین کا مسئلہ پس پشت جا چکا ہے. شام، ایران، یمن اور عراق، یہ ایشوز جو ہیں وہ زیادہ اوپر آ چکے ہیں. تو حالانکہ مسلمانوں کا یہ مقدس مقام ہے، ہمارا قبلہ اول ہے، لیکن کیونکہ ہمارا آپس میں ادھر سے یہ بھی سمجھ آتی کہ اتحاد کتنا ضروری ہے. صرف OIC بنا دینا کافی نہیں ہے، یعنی عملی اقدامات اور اتحاد ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ عمران میں جیسا کہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو مخاطب کر کے کہا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، میں نے تم لوگوں کی آپس میں محبت قائم کر دی، جس کی وجہ سے تم جو ہے وہ ایک مضبوط بن گئے، ایک مضبوط ہو گئے، اور پھر جب ہماری مضبوطی رہی تو ہماری فتوحات بھی ہوتی رہی. اچھا، ابھی آتے ہیں تھوڑی سی پاکستان کے حالات کے حوالے سے بات کرتے ہیں. تو ابھی جو کل پرسوں ایک افسوسناک واقعہ ہوا کوئٹہ میں، پھر اس کے بعد میڈیا میں مختلف خبریں چلی، کسی نے اس کو داعش کے ساتھ لگا دیا تو کسی نے لشکری جنگوی کے ساتھ لگا دیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو حملہ ہوا، یہ جو سازش ہوئی، یہ ایک بزدلانہ کارروائی تھی، یہ کوئٹہ میں ہوا اور پھر یعنی بلوچستان میں ہوا، یہ ہماری یہ جو CPEC کا جو منصوبہ ہے اس کے خلاف یا اس کے لیے کوئی خطرے کی گھنٹی بجانے کے مترادف تھا، یا یہ میڈیا کے جو الزامات ہیں یہ حقیقت ہیں یا جھوٹ ہیں، افسانہ ہے؟ کیا اس کو آپ کیا یعنی اس پہ اپنا تجزیہ آپ کا کیا ہے؟ اس طرح کے نام ہوتے ہیں، لشکر جنگوی عالمی ہے، فلاں وہ گروپ ہے، طالبان کا، یعنی یہ وقتی طور پہ استعمال یہ صرف نام کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اب لشکر جنگوی عالمی کہاں پہ ہے جی؟ اس کا دفتر کہاں پہ ہے؟ وہ کہاں ان کا نیٹ ورک قائم ہے؟ کہاں وہ ٹریننگ دیتے ہیں؟ کچھ پتہ ہے کسی کو؟ کچھ بھی معلوم نہیں ہے. تو یہ تو خیر ایک طریقہ کار تھا کہ توجہ ہٹانے کا، کہ اس کے پیچھے کون ہے. اس کا لشکر جنگی عالمی سے جوڑنے کا تعلق یہ تھا کہ اس کو سنیوں کے ساتھ جوڑا جائے باقاعدہ طور پہ، کہ یہ جی وہ لوگ ہیں جنہوں نے پہلے بھی پاکستان میں واقعات کیے ہیں یا اس طرح. بہرحال تو جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں CPEC، تو ظاہری بات ہے بلوچستان کوئٹہ کو حملہ نشانہ بنانے کا مقصد اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے کہ مطلب کہ پاکستان میں ایک جو منصوبہ کامیابی کے مراحل بڑی تیزی سے طے کر رہا ہے اس کو نقصان پہنچایا جائے، تاکہ لوگ جو ہیں تحفظات کا اظہار کریں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ دن پہلے ہی جو ہماری حکومت ہے ان کی ایک کانفرنس ہوئی تھی ان کے ساتھ، جو مشرق وسطیٰ کہہ رہا ہوں، وسطی ایشیائی ساری ریاستیں ہیں، ان کے ساتھ کانفرنس ہوئی ان کے سفیروں کے ساتھ، اور باقاعدہ نئے منصوبے بنائے گئے کہ CPEC ان کے لیے ان کو کیسے راستہ دیا جائے گا. تو یہ ظاہری بات ہے پاکستان کے جو دشمن ہیں، جو ظاہر بھی ہیں، جو چھپے ہوئے بھی ہیں، ان کو اس سے بہت تکلیف تھی. تو خیر اصل افسوس کی بات یہ ہوتی ہے کہ اس میں ہمارے اپنے جو اندر سے دشمن ہیں جو ملے ہوئے ہیں ان کی طرف توجہ نہیں دی جا رہی. ہم بہت شور کر لیتے ہیں کہ اس کے پیچھے بھارت ہے، ہر ایک کو پتہ ہے بھارت ہے، لیکن جو اندر سے بھارت کو ساتھ دے رہے ہیں وہ کون لوگ ہیں، ان کی طرف کیوں نہیں توجہ دی جاتی؟
جیسا کہ یہ ایسی خبریں آ چکی ہیں کہ باقاعدہ اس پولیس سینٹر میں ان کو جو نئے جو ٹریننگ لے کے جا چکے تھے ان کو ایک ہفتہ پہلے بلایا گیا تھا. اب کیوں بلایا گیا, کیا مقصد تھا؟ ٹریننگ ختم ہو گئی تھی, ختم ہو گئی, ان کو کس نے بلایا, کیوں بلایا؟ اور پھر جو آئینی شاہدین ہیں جو ادھر سے بچ کے نکلے ہیں ان کے بیانات ہیں کہ اس دن جو عمارت وہ ہے جو وہ علاقہ تھا اس کا جو پچھلا حصہ تھا اس میں بلب بجھائے گئے تھے. کیوں بجھائے گئے تھے اس کا کون جواب دے گا؟ دوسرا یہ بھی ہے کہ ایک ٹریننگ سینٹر ایک حساس مقام ہے اور خاص کر پولیس کا ہے, تو ادھر تو میرے خیال میں اس طرح کا نہیں. ہاں جی بالکل, یہ پھر یہ تیسرا پوائنٹ کہ ادھر لے دے کے جو 2-4 گارڈ تھے ان کے علاوہ کسی کے پاس اسلحہ ہی نہیں موجود. یہ تو باقاعدہ ایک طرح کے خودکشی کے لیے کسی کو چھوڑ دینا, یہی ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے فوج کو کہیں چھوڑ دیں اور ان کو کہیں آپ کے پاس اسلحہ نہیں ہے. تو اب ایسے حالات ہیں کہ کوئٹہ میں تو باقاعدہ ہر جگہ پہ پوائنٹ ہیں موجود ہیں جہاں پہ تلاشی لی جاتی, جہاں پہ چیک اپ کیا جاتا ہے. تو پھر وہ اس علاقے میں کیوں پہنچے, کیسے پہنچے؟ اور پولیس ٹریننگ سینٹرز میں پاکستان میں لاہور میں مناواں پہ حملہ ہو چکا تھا. اور اس کے علاوہ جس طرح آپ نے سوال اٹھائے, میں نے اٹھائے, اس طرح بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں سوال ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت ان سوالوں کو جواب دے پائے گی یا معقول جواب؟ تو کیا جواب انہوں نے دینے سے پہلے آپ نے کسی دہشت گرد حملے کے کوئی تفصیلی رپورٹ پڑھ چکے ہوں گے, کوئی پڑھی آج تک؟ جس طرح آرمی پبلک اسکول کے حوالے سے بہت سارے سوال اٹھے لیکن جواب کوئی نہیں آیا. بس یہ کہہ دیا جاتا ہے جی اس کا حملہ اور مار دیا گیا ہے, اس کا حملہ اور فلاں ہو گیا. کہاں تھا؟ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ پاکستان میں دہشت گرد حملے ہوتے ہیں, اس طرح لوگ آ کے عمارتوں کو گھیرتے ہیں, آج تک کوئی زندہ کیوں نہیں پکڑا گیا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے کہ کیوں ایسا ہے کہ ہمیشہ وہ سب مر جاتے ہیں, کوئی ان میں سے زندہ نہیں بچتا کہ جو جواب دے سکے کہ ایسا وہ کہاں سے آیا, کیوں آیا, کیسے آیا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے جو مین عہدوں پہ لوگ بیٹھے ہیں کہیں نہ کہیں ان میں بھی خرابی موجود ہے, کہیں نہ کہیں کوئی ان میں دشمنوں سے ملا ہوا ہے. ورنہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا فل پروف سیکیورٹی ایریا ہے, اس میں لوگ آتے ہیں اسلحے سے بڑی گاڑی میں آتے ہیں, عمارت کے اندر گھس جاتے ہیں, اتنی دیر حملہ کرتے رہتے ہیں اور کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا. اچھا, تو صرف کوئٹہ ہی نہیں ہے, باقی ملک کی صورتحال بھی کچھ ابھی تو الحمدللہ کافی یہ آپریشن کے بعد کافی حد تک بہتر ہو گئی ہے, لیکن اس طرح کی یہ حالت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب معاشرے کی طرف سے, قوم کی طرف سے یہ سوال اٹھتے ہیں اور پھر حکومت یا سیکورٹی ادارے اس کے اوپر اسی طرح خاموشی اختیار کرتے ہیں, تو جب اس طرح خاموشی اختیار ایک بار ہوئی, دوسری بار ہوئی, تیسری بار ہوئی, اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یعنی یہ تو نہیں ہے کہ ہم بھی اسی طرح خاموش رہیں. ظاہری بات ہے, پہلی بات تو یہ کہ قوم کے اندر شعور پیدا کرنا ہے. شعور اس چیز کا پیدا کرنا ہے سب سے پہلے کہ آپ کے حکمران کون ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, جیسا کہ پاکستان کا ایک جمہوری نظام ہے کہ 5 سال کے بعد لوگ ووٹ پہ منتخب ہو کے آتے ہیں, تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کس کو اوپر بھیجنا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ جب رانا افضل جیسے لوگوں کو اوپر بھیجیں گے تو ایک اتنا سیریس معاملہ ہوا ہے, کوئٹہ میں حملہ ہوا ہے, اور ان کو یہ پڑی ہوئی ہے کہ پاکستان کی جو کرکٹ ٹیم ہے وہ پش اپس کیوں کرتی ہے. جو ایسے لوگوں کو آپ اوپر بھیجیں گے, اس طرح کے مضحکہ خیز لوگوں کو, تو پھر ظاہری بات ہے جب قیادت اس قسم کی ہو تو پھر مسائل تو نہیں نہ حل ہوتے. ٹھیک ہے, اور آپ کے ایسے عہدوں پہ وزراء ایسے بٹھائے ہوں کہ جن کو اس وزارت کا ہی کچھ نہ پتہ ہو, تو پھر تو صورتحال بہتر نہیں. دوسری جو قوم کے اندر شعور پیدا کرنا ہے کہ ان کے اندر یہ شعور پیدا کرنا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. ٹھیک ہے, قوم خود تمیز کرے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, مذہبی لحاظ سے, قومی لحاظ سے. اب یہ شعور پیدا کرنا ہے کہ اب جیسے بلوچستان کا ایریا ہے, خیبر پختونخوا ہے, ان لوگوں کے اندر احساس محرومی جو ہے وہ تیزی سے بڑھ رہا ہے کہ ہمیں کچھ دیا نہیں جا رہا, ہمارے حقوق پہ ڈاکہ مارا جا رہا. تو اب ان کے اندر یہ شعور تو آخر کو ہم لوگوں نے ہی پیدا کرنا ہے کہ یہ سب کچھ آپ کے فائدے کے لیے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے بہت حد تک, اور اس کے لیے تعلیمی نظام کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, یعنی شعور کی بیداری کے لیے تعلیمی نظام بہت بہتر ہونا چاہیے کہ جس میں صرف تعلیم نہ ہو, تربیت ہو.
کہ وہ ایک جو آپ کے تعلیمی اداروں سے ایک آدمی نکلے, یعنی جو جانکاری تک محدود نہ ہو بلکہ ایک فرد جو نکلے وہ باقاعدہ ایک سچا مسلمان ہو, ایک سچا پاکستانی ہو, ایک بہترین انسان ہو. یہ نہ ہو کہ وہ ڈگری لے کے بس باہر نکل ہے کہ جی میرے پاس MBA کی ڈگری ہے, میرے پاس MBBS کی ڈگری ہے, میں انجینئر بن چکا ہوں, لیکن اس کے اندر شعور نام کی کوئی چیز نہ ہو. ٹھیک ہے, ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ اس طرح کے لوگ نکل رہے ہیں اور اس طرح کے لوگ آ کے ہمارے عہدوں پہ بیٹھ جاتے ہیں جن کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ پاکستان کیا ہے, مفادات کیا ہیں, لیکن ان کے پاس ایک ڈگری موجود ہوتی ہے اور وہ عہدے پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں. تو اس سے پھر ہمارے جو مفادات ہیں, ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے, اس کو نقصان پہنچتا ہے. چلیں جی, کہتے ہیں کہ ایک جس طرح ایک بندہ ہوتا ہے وہ ایک درخت کی شاخ پہ بیٹھ کے پھر اسی کو کاٹتا رہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خود ہی اس میں گر جائے گا. ناظرین, ہماری حالت بھی یہی ہے, ہم شاخ پہ بیٹھتے ہیں, جس شاخ پہ بیٹھے ہیں اسی کو خود کاٹتے ہیں. مثال اگر ہم سمجھنا چاہیں تو ہم پہلے خود بخود ایسے حکمرانوں کو اوپر لاتے ہیں, ان کا انتخاب کرتے ہیں, اور پھر جب اس طرح کے حالات ہوتے ہیں ہماری لاشیں لوکل ویگنوں کے چھتوں کے اوپر, وہ جو قوم کے ہیرو ہوتے ہیں جو شہید ہوتے ہیں ان کے لیے سرکار کی ایمبولینس بھی دستیاب نہ ہو, جب ایسی افسوسناک اور شرمناک صورتحال ہو تو پھر ہم گلے شکوے کرتے ہیں کہ دیکھیں جی وزیر اعظم صاحب کا کھانا لاہور رائیونڈ سے مری ہیلی کاپٹر پہ گیا اور ہمارے قوم کے جو ہیروز ہیں ان کی میتیں ویگنوں کی چھت پہ رکھ کے ان کو آبائی گاؤں تک پہنچائی گئی. ایسی جب شرمناک صورتحال ہوتی ہے پھر ہم گلے اور شکوے کرتے ہیں. لیکن یہ بھی ایک ہے کہ اعمالکم عمالکم, تمہارے اعمال ہی تمہارے عامل ہیں, تمہارے حکمران ہیں. جیسے ہم ہوں گے ویسے ہمارے حکمران ہوں گے. اگر ہم اپنے اندر تبدیلی نہ لائیں, اپنے اندر شعور کو بیدار نہ کریں, اپنے آپ کو چینج نہ کریں, اپنے گھر کو, اپنے معاشرے کو, اپنے بچوں کو, اپنے شاگردوں کو, اپنے محلے داروں کو, اگر ہم ان میں تبدیلی نہ لائیں, خود تبدیل نہ ہو جائیں, اپنی اصلاح نہ کریں, اپنی ذمہ داری کا احساس نہ کریں, تو میرے خیال میں یہ گلے اور یہ شکوے نواز شریف صاحب سے, زرداری صاحب سے, عمران خان صاحب سے, یہ ہمارے بالکل فضول قسم کے شکوے ہیں. دوسری بات جس طرح سلیم صاحب نے کہی کہ ہم ان کے انتخاب میں تھوڑی سی عقل مندی سے کام لیں. اگر ہم رانا افضل اور اس طرح کے بیہودہ لوگوں کو, جو ایک طرف تو قوم غم میں ڈوبی ہوئی ہے, ہماری جو سیکیورٹی فورسز ہیں یا پولیس ہے یا فوج ہے ان کی لاشیں اٹھ رہی ہے, اور دوسری طرف اس کو کرکٹ ٹیم کی پڑی ہے. اور ایک شرمناک صورتحال تو یہ ہے کہ جس دن یہ کوئٹہ کا واقعہ اور سانحہ ہوا اسی رات کو سندھ پولیس کا جو مین ڈپارٹمنٹ تھا وہاں پہ ناچ گانے کی ایک محفل تھی. اب جب ایک ملک کی اس طرح کی صورتحال ہو, ایک ممبئی میں دھماکہ ہوا اور اس نے آج تک ہمارے پاکستان کو بھارت نے نشانے پہ رکھا ہے. ایک 9/11 کا ایک بہانہ تھا, خود کیا امریکہ نے, لیکن اس کی وجہ سے آج پورا عالمی اسلام جل رہا ہے. اور ہم ہیں کہ روز ہمارے ملک میں سینکڑوں لاشیں اٹھ رہی ہے لیکن ہمیں احساس نہیں ہے. یہی احساس کی بیداری کے لیے سب سے پہلے اپنے اندر شعور پیدا کرنا ہے. ایسے لوگوں کے انتخاب میں ذرا ہوش اور عقل مندی سے کام لینا ہے. دوسرا یہ کہ شعور کی بیداری کے لیے سب سے جو اہم پوائنٹ سلیم صاحب نے بتایا وہ یہ ہے کہ ہم تعلیم اور تربیت پہ زور دیں. جب تک ہم اپنی نوجوان نسل کو, لڑکوں لڑکیوں بچوں کو تعلیم اور تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت پہ ان کی ہم اس کو اہمیت نہ دیں تو میرے خیال میں اگر کل یہی بچے, یہی نوجوان اسی طرح ہمارے قائد بن کے آئیں گے تو ان کی بھی یہی حالت ہوگی. ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹا سا بریک کے بعد دوبارہ سے ملتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیں. السلام علیکم ناظرین, ویلکم بیک. ایک بار آپ کو پھر خوش آمدید. ناظرین, بات آگے بڑھانے سے پہلے یہاں ہم ناصر محمود ملک صاحب ہمارے ساتھ کال لائن پہ موجود ہیں, ان کو لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ناصر صاحب خوش آمدید پروگرام میں. آپ کو بہت شکریہ. ناصر صاحب, یہ ابھی حالیہ دنوں کچھ دن پہلے جو کوئٹہ میں دھماکہ ہوا, یہ حملہ ہوا دہشت گردانہ,
اس کے بعد میڈیا نے کسی نے اس کو لشکری جنگوی سے جوڑ دیا، کسی نے اس کو داعش کے ساتھ جوڑ دیا، کسی نے طالبان کے ساتھ جوڑ دیا. کیا یہ ہماری جو حسب سابق جو ہماری روایات ہیں اس کے مطابق جان چھڑانے کے لیے یہ بہانے ہیں یا ان کی کوئی حقیقت بھی ہے؟ دیکھیے عبداللہ بھائی، سب سے پہلے تو میں جو احباب بہت ہی اہل دانش لوگ آپ کے ساتھ موجود ہیں ان کی خدمت میں سلام عرض کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد اپنے دل کے انتہائی دکھ اور رنج کا جو ہے وہ میں الفاظ نہیں ہے میرے پاس جس پہ میں اظہار کر پاؤں کہ وہ ہمارے جو بچے کوئٹہ میں قتل ہوئے اور مسلسل ہوتے چلے آ رہے ہیں. یہ تو ہمارے بچے پی ایس میں قتل ہوئے اور ادھر بھی قتل ہوئے. تو اب ان کے الزامات آپ کسی کا نام داعش رکھ لیں یا جنگوی لشکر رکھ لیں یا لشکر مہدی رکھ لیں یا کچھ رکھ لیں، جو بھی رکھ لیں، کسی پہ ڈال دیں. دیکھیے عبداللہ بھائی، میرا ایک بہت ہی اہم جو ہے نا وہ سوال ہے. مجھے معلوم نہیں ہے کہ آپ کا چینل اس کو آن ایئر کر سکتا یا نہیں، لیکن میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں پاکستانی قوم سے بھی اور پاکستانی قوم کے ذمہ داروں سے بھی. اب مجھے یہ بتائیں کہ دنیا میں 5000 سالہ معلوم تاریخ میں کبھی آپ نے دیکھا کہ دشمن دشمنی کے علاوہ کچھ کرتا ہو؟ جی عبداللہ بھائی، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آ رہی ہے. ہیلو. جی آ رہی ہے آواز. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دشمن جو ہے وہ دشمنی کے علاوہ کچھ نہیں کرتا. تو جو ہم ہیں، ہمارا کام ہے کہ وہ دشمن کا مقابلہ کریں، ان کا راستہ روکیں. اور جو راستہ روکنے کی ذمہ داری ہے، بہت معذرت کے ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو قتل عام ہے اس کی ذمہ داری ان لوگوں پر ہے کہ جن کی ذمہ داری حفاظت ہے. جی دیکھیے، میں اگر بہت تھوڑے الفاظ بھی اگر کہنا چاہوں تو میں ان قاتلوں کی مذمت کرنے کے ساتھ ان محافظوں کی بھی مذمت کرتا ہوں جو ہمیشہ اپنی نااہلی کو میڈیا پر پروپیگنڈے کے ذریعے چھپا لیتے ہیں. اے پی ایس سکول کی 10 دن پہلے اطلاع تھی کہ اس پر اٹیک ہوگا. کس کا کام تھا روکنا؟ میرا کام تھا یا پارلیمنٹ کا کام تھا؟ ان کا کام تھا، جن کے ہم اس لیے رکھتے ہیں اور ساری دنیا اس لیے رکھتی ہے کہ ہمیں دشمنوں سے بچائیں، ہماری سرحدوں کی حفاظت کریں. اور جن کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ہماری حفاظت کریں، یہ ان کی نااہلی ہے، ان کی ناکامی ہے، اور ان کو کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے اور ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے. کوئی فائدہ نہیں ہے داعش کو گالیاں دے لیں، اور یہ شیطان کی تنظیمیں ہیں. میں تو ان کو شیطانی تنظیمیں مانتا ہوں، یہ انسانی تنظیمیں ہی نہیں ہے. یہ جو داعش ہے اور یہ جو لشکر مہدی ہے اور یہ فلاں جو بھی لشکر جنگوی ہے، جو بھی آپ نام لے لیں. اور ان کو پالا کس نے؟ ان کو بنایا کس نے؟ ان کو استعمال کون کرتا ہے؟ یہ کہانی ہے. اور ہماری بدقسمتی ہماری قوم کی یہ ہے کہ ہمارے نصاب میں ہمیں جھوٹ پڑھایا جاتا ہے. بھائی دیکھیں، یہ وقت بہت نازک وقت آ گیا، اب ہمیں سچ بولنا پڑے گا. اب جس کی غلطی ہے اس کو غلط کہنا پڑے گا. ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ یہ ان کو کون تحفظ دیتا ہے؟ اسامہ بن لادن ہمارے گھر سے پکڑا گیا تو اس کو کسی نہ کسی نے چھپایا تھا نا. آج تک اس قوم کو بتایا کس نے چھپایا ہوا تھا؟ آج تک کسی نے بتایا کہ اے پی ایس سکول میں کن لوگوں نے قتل عام کیا، کیوں کیا، اور جن کو 10 دن پہلے رپورٹ ملی تھی انہوں نے حفاظتی انتظامات نہیں کیے، ان کے خلاف کیا ایکشن کیا آپ نے؟ اب 2 مہینے پہلے کوئٹہ میں ابھی کچھ دن پہلے جب میں کوئٹہ میں گیا ہوا تھا، یقین کریے کوئٹہ کی اتنی آبادی نہیں ہے جتنی وہاں چیک پوسٹیں لگی ہوئی ہیں. وہ دہشت گرد کیسے آ جاتے ہیں؟ تو میرے بھائی بات یہ ہے کہ میں کسی تنظیم کو، میں انڈیا کو اور اسرائیل کو اور امریکہ کو گالیاں دیتے دیتے تھک گیا ہوں. میں ان کو گالیاں دوں گا جو حفاظت میں ناکام ہو گئے ہیں، جن کو سیاست کرنے کا شوق ہے، جو میڈیا پر اپنی پروجیکشن کرتے ہیں، جو ہمیں 70 سال سے یہ بتا رہے ہیں کہ ہم خدا کے مہان بندے ہیں، اور جو بچے ہمارے مر رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد ظلم دیکھیں کہ وہ جو بچے بلوچستان کے قتل ہو گئے، وہ جو میرے بیٹے مارے گئے، ان کی لاشیں تو آپ نے بسوں کی چھتوں پہ گھر بھیج دی. یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ؟ یہ ملک ہے یا راجواڑہ ہے؟ اچھا ملک صاحب، تو یہ جس طرح یہ کوئٹہ میں یہ افسوسناک واقعہ ہوا، یہ ہمارا جو گوادر کا منصوبہ ہے اس کو ناکام بنانے کے لیے ہے، یا یہ جس طرح حسب سابق چلتا آ رہا ہے، ایک رسم ہمارے ملک میں چلی ہے دہشت گردانہ کارروائیوں کی؟ عبداللہ بھائی، جو آپ کو پتہ ہے امریکہ چاہتا ہے کہ بلوچستان الگ ہو جائے. یہ ہم لوگ یہ زبان سے کیوں نہیں کہتے؟ آپ کو پتہ ہے کہ ایران چاہتا ہے کہ
بلوچستان الگ ہو جائے. ہم یہ زبان سے کیوں نہیں کہتے؟ آپ کو پتہ ہے کہ امارات یہ چاہتا ہے کہ یہ جو ہے الگ ہو جائے, آپ یہ کیوں نہیں کہتے؟ انڈیا تو ہے ہی ہمارا دشمن, اس نے تو پہلے دن سے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ہمیں وجود ہمارا مٹا دے گا. یہ ہمارے دشمن ہے, اس میں تو کسی کو شک نہیں ہے نا. 20 کروڑ لوگوں کو سب کو پتا کہ ہمارے دشمن ہے. ہم یہ قوم کو کیوں نہیں بتاتے؟ یہ ہے ہمارے دشمن. لیکن بھائی دشمن سے آپ کیا چاہتے ہیں؟ وہ آپ کو گلاب کے پھول بھیجے گا. یہ تو دشمن ہے, ان سے شکوہ نہیں ہے, شکوہ خود سے ہے کہ ہم نے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا کیا. ہم نے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ کیا کہ ہم نے ہزاروں لوگ رکھے ہوئے ہیں جو سوشل میڈیا پہ قومی قیادتوں کو گالیاں دیتے ہیں, جھوٹے پروپیگنڈے کرتے ہیں, اور جب کوئی حادثہ ہو جاتا ہے اپنی نااہلی, ناکامی اور جو شکست کو چھپانے کے لیے انڈیا نے کہا بھائی انڈیا تو ہے تمہارا دشمن, وہ تو کرے گا, وہ تمہیں پھول نہیں بھیجے گا, وہ بم ہی بھیجے گا, بارود ہی بھیجے گا. آپ نے اس کو کیوں نہیں روکا؟ تو بات یہ ہے کہ اب ہمیں سوال یہ نہیں کرنا کہ ہمارا دشمن کون سا ہے اور ہمارے پروجیکٹ کیوں تباہ کرنا چاہتا ہے. ہمیں سوال یہ کرنا ہے کہ میں کیوں ناکام ہوں. جب میرے گھر میں کوئی چور گھستا ہے تو بھائی وہ چور ہے. مجھ سے سوال یہ ہوگا کہ تم نے اپنے گھر کے گیٹ کیوں نہیں لگایا, اس کی حفاظت کا بندوبست کیوں نہیں کیا. ہم نے جو حفاظت کا بندوبست کیا وہ کیوں ناکام ہے. آج آپ میڈیا, میں آپ کے چینل کے ذریعے 20 کروڑ لوگوں سے یہ درخواست کرتا ہوں, آپ کے چینل سے یہ درخواست کرتا ہوں, یہ 87 چینل جو ہیں اور جن سب کا کنٹرول جو ہے وہ ایک مخصوص مافیا کے ہاتھ میں ہے, میں ان سب سے کہتا ہوں کہ سوال کریں نا, اے پی ایس کیوں ناکام ہوا. اے پی ایس کی تحقیق قوم کے سامنے لائیں. پہلے تو یہ جو قطر کی شکست تھی, حمود الرحمان کمیشن کی تحقیق قوم کے ساتھ, قوم کو بتائیں بھائی ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. جو الگ مر گیا, 17 جرنیل مار گئے, قوم کو بتائیں کس نے مارے, کیوں مارے. بی بی شہید کر دی گئی, اس کو کس نے مارا, قوم کے سامنے لائیں. یہ فراڈ اب بند کر دیں, بہت ہو گیا. دنیا مریخ پہ چلی گئی ہے. ہمیں آج تک سوشل میڈیا پہ, فیس بک پہ چند مخصوص لوگوں کو ہیرو بنا کے پیش کیا. یہ جھوٹ بند کر دیں, بتائیں کس کی غلطی ہے. اور اگر غلطی ہے تو بھائی ہماری غلطی ہے نا, ہم اپنی غلطی کو مل بیٹھ کے ٹھیک کریں گے. لیکن جب آپ غلطیوں کو چھپا کر اپنے جرائم کو بھی آپ گلیمرائز کر دیں گے تو پھر یہ غلطیاں ٹھیک نہیں ہوں گی. پھر یہ کینسر آپ کو اندر سے ختم کر دے گا. باہر سے آپ کو کسی دشمن کی کیا ضرورت ہے؟ جب آپ اپنے بچوں کی لاشیں کچھ کی تو آپ ہیلی کاپٹروں میں بھیجتے ہیں 100 گاڑیوں کے پروٹوکول کے ساتھ, اور کچھ کی لاشیں آپ ویگنوں کی چھتوں پہ رکھ کے بھیجیں گے. تو آپ کو دنیا کے کسی ملک کو کیا ضرورت ہے آپ سے دشمنی کرے؟ آپ ادھر چلے جائیں نا. وہ ماں, میری ایک خاتون سے بات ہوئی جس کا ایک ہی بیٹا تھا, وہ مر گیا اور اس کی لاش ویگن پہ رکھ کے اس کے گاؤں بھجوائی گئی, اور اس کے ساتھ اس کے پولیس والے 2-3 دوستوں کے سوا کوئی نہیں گیا. مجھے بتائیں وہ کہے گا میں پاکستان اور پاکستانیوں کے ساتھ رہوں گا؟ کیوں کہے گا, کیسے کہے گا؟ میں اس کی جگہ ہوں گا تو میں کہوں گا, آپ کہیں گے. بند کر دیں, یہ ظلم بند کریں. پاکستانیوں کو 20 کروڑ پاکستانیوں کو پاکستانی سمجھیں, سب کو برابر سمجھیں, ٹھیک ہے نا. یہاں یہ پنڈی میں بیٹھے ہوئے اور اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے صرف پاکستانی نہیں ہیں, جو خزدار اور کولو میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی پاکستانی ہیں, وہ بھی انسان ہیں. یہ جو فاٹا میں مر رہے ہیں وہ بھی انسان ہیں, ان کو بھی انسان سمجھے. کراچی والوں کو بھی انسان سمجھے, سندھ والوں کو بھی انسان سمجھے. اگر صرف پنجاب والوں کو انسان سمجھنا ہے, اگر اسلام آباد اور پنڈی والوں کو انسان سمجھنا ہے, تو پھر آپ ابھی سے فاتحہ پڑھ لیں. اچھا ملک صاحب, اب اس ساری ذمہ داری کو سیکیورٹی کی یا حفاظت کی اور یا تحقیقات کی, اس کو ہم ایک حکومت کا ماتحت ادارہ ہے. سب سے پہلے اس کی ناکامی کی ذمہ داری موجودہ حکومت پر, محمد نواز شریف پر عائد ہوتی ہے. اس کے بعد اس کی ساری کیبنٹ پر عائد ہوتی ہے, اس کے بعد اس پارلیمنٹ پر عائد ہوتی ہے. ان کا کام ہے کہ سیکیورٹی اداروں کو ٹھیک رکھے. اور حکومت کی ناکامی, یہ فوج کی ناکامی ہے, یہ راحیل شریف کی ناکامی ہے. میں نام لے کے کہتا ہوں کہ یہ فوج کی ناکامی ہے. نہیں ملک صاحب, اس صورتحال میں ہم بحیثیت قوم ہماری بھی تو کچھ ذمہ داری بنتی ہے نا. اب سارا سب کچھ دیکھیں عبداللہ بھائی, میری بات سنیں. ہم 20 کروڑ بھیڑ بکریاں ہیں, ہم درختوں کے ٹوٹے ہوئے پتے ہیں, ہماری کوئی اوقات ہے؟ ہمیں نصاب میں جھوٹ پڑھایا جاتا ہے. ہمیں آج تک کسی نے بتایا کہ بھائی ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے, کر کون رہا ہے؟ ہمارے تو بچے قتل ہو جاتے ہیں, 152 بچے ہمارے قتل ہو جائے, 4 سال کی بچیوں کو گولیاں ماری گئی. ہمیں آج تک بتایا کسی نے نہیں ہے کہ کس نے ماری, کیوں ماری. آپ نے تو بچے سکول بھیجے تھے, میدان جنگ میں نہیں بھیجے تھے. ہمیں یہ کہہ دیتے ہیں آپ کے, اور یہ لوگ ہمیں یہ کہتے تھے کہ شہید ہو گئے. کیسے شہید ہو گئے بھائی؟ ہم ان کی شہادت پہ کیسے فخر کر لیں؟ میں نے اپنے بچوں کو سکول پڑھنے کے لیے بھیجا تھا نا. کچھ میدان جنگ میں بھیجتا تو مجھے فخر ہوتا کہ میرے بچے دشمن سے لڑتے ہوئے مار گئے. چلو مر گئے, اب آپ مجھے بتاؤ تو صحیح, کس نے مارے, کیوں مارے, اس کے پیچھے کون تھا, اور یہ کس کی ناکامی تھی؟ جب آپ مجھے بتائیں گے نہیں تو میری کیا ذمہ داری ہے قوم کی طور. میں یہی کر سکتا ہوں کہ مجھے بم سے اڑاؤ اور میری لاش کو بس کی چھت پہ رکھ کر بھیج دو میرے گاؤں میں, اور میری تذلیل جتنی کر سکتے ہو کرو. میری حیثیت کیا ہے اور اس ملک میں؟
मैं क्या पार्टिसिपेट करूं? मैं इस मुल्क के लिए यही कर सकता था जो आज तक मैंने किया, कि मैं दुनिया में भी जहां गया, इस मुल्क में भी जा रहा, मैंने कभी झूठ नहीं बोला, किसी को धोखा नहीं दिया, किसी का नुकसान नहीं किया, इसलिए कि मैं पाकिस्तानी हूं, मेरे मुल्क को कोई गाली ना दे। लेकिन आप मेरे बच्चों की लाशों को गालियां देंगे, उनको छतों पे रख के वैगनों की भेजेंगे, और जो आपके मुकद्दस लोग हैं उनको हेलीकॉप्टर में भेजेंगे, तो फिर ये तवक्को ना रखें कि मैं क्या करूंगा? फिर चलें जी मलिक साहब, आने वाली नस्लें क्या करेंगी? बहुत शुक्रिया, आपने शिरकत की, नवाजिश, फिर आपको ज़हमत देंगे जी। सलीम साहब, कितने सारे सवालात मलिक साहब ने उठाए, तो आपका क्या तबसरा है इनकी मजमूई जो इन्होंने बातें की है? नहीं, इस चीज़ में तो कोई शक नहीं, जो उन्होंने कहा कि यानी बाहर से एक आदमी को तभी मौका मिलता है, तभी मौका मिलता है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि जब तक आप अंदर से उसे कोई मौका नहीं देता। तो 2000 तकरीबन 1 से हमारे यहाँ इस तरह के हमले शुरू हुए हैं, और अभी 2016 जो है इख्तिताम पजीर है। लेकिन आज तक आप मुझे बताएं कि किसको सज़ा मिली है, कौन सी तहकीकाती रिपोर्ट आई है जिससे पता चले कि इसने हमला किया था, ये नेटवर्क किस तरह कायम हुआ था, इसने मदद की है, ये मदद करने वालों में से पकड़ा गया है। तो ऐसे काम जो है, ज़ाहिर बात है, आप किसी घर में भी दाखिल होना हो तो अंदर कोई आपका वाकिफ़ होगा तो आप दाखिल होंगे ना, या आपको अंदर मोहल्ले वकू मालूम हो तो आप दाखिल होंगे। तो ये सब उनको मालूमात कौन देता है, कैसे उनको मिलती हैं, तो इसका तो जवाब हर एक को चाहिए कि ये क्यों हो रहा है अभी तक इस तरह। मान लिया कि ये जवाब देना चाहिए, मान लिया कि आपने ज़रबे अज़ब किया है, आपने बहुत कामयाबियाँ समेट ली हैं, लेकिन आपको इन चीज़ों का भी जवाब देना है कि आपके अंदर कौन से लोग बैठे हैं जो इनके साथ ताउन करते हैं। तो इसमें बिल्कुल उन्होंने दुरुस्त कहा, इन चीज़ों का जवाब चाहिए, और फिर खुल के हमें ऐलान करना है। हमने जैसे कि उन्होंने कहा कि हमने झूठ नहीं बोलना, कि जैसे कि हमारे निसाब में बोला जाता है कि जो हमारे कुछ हमसाए हैं कि वो हमारे दोस्त हैं, तो वो हमसायों के खिलाफ खुल के बताएं कि ये दुश्मन है हमारे। हम भारत कब तक हम उनकी यानी वो दुश्मनी का दोस्त यही कहते रहेंगे कि जी भारत है, राह है, फलां है। भारत और राह को कौन रास्ता दे रहा है? बलूचिस्तान का बॉर्डर किसके साथ लगता है? उधर जो 2 बॉर्डर के साथ 2 मुल्क बैठे हैं, वो किसका साथ ताउन कर रहे हैं? उनके अंदर हमारे दोस्त बैठे हैं कि कुछ सियासी मजबूरी है या क्या मसला है कि यानी खुल के बात सामने? ये हमारी कमज़ोर खारजा पॉलिसी है बस, और इसमें और कुछ नहीं है कि हम खुल के किसी के साथ बात नहीं कर सकते हम, क्योंकि हम एक कर्जा लेने वाली और मांग के खाने वाली कौम है। तो हमारे ऊपर उन लोगों का, सीधी बात है कि हमारे ऊपर उन लोगों का प्रेशर होता है कि आपने इसके खिलाफ नहीं बोलना, आपने इसके खिलाफ बोलना है, इसके खिलाफ नहीं बोलना। तो इंडिया के खिलाफ तो एक हमारा एक शुरू से चला आ रहा है, तो कोई उसका इतना सीरियस कोई लेता भी नहीं है कि जब हम सिर्फ इंडिया का नाम लेते हैं। जब हम किसी और का नाम लेंगे तो कोई हमें सीरियस लेगा। फिर हम ये समझते हैं कि हमारे मसाइल जो है अक़वाम मुत्तहिदा हल करेगा। इससे बड़ा और कोई झूठ हो नहीं सकता कि अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो भारत को कहे कि आप ये ना करो, या अक़वाम मुत्तहिदा किसी और मुल्क को कहे, या अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीर का मसला हल करे। ये तो एक तरह का मजाक है कि 70 साल से हम इंतज़ार कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पे कभी करारदादों पे अमल नहीं होना। ये तो दूसरा हल आप क्या यानी देख सकते हैं? दूसरा हल देखें, एक तो हमें मसलन कश्मीर का मसला है, सबसे पहले तो बतौर कौम हमें बहुत ज़्यादा मजबूत होना है। हमने अपने जो अंदर जो नफ़रतें हैं, जो कौम के नाम पे, ज़ुबान के नाम पे हमारे अंदर डाल दी गई हैं, मज़हब के नाम पे, उन सबको हमने ख़त्म करना है। हमने सही वाला मुसलमान और पाकिस्तानी बनना है। जैसा कि ये मलिक साहब ने भी फरमाया कि हम कुछ ज़्यादतियाँ हुई हैं हमसे, बलूचिस्तान के साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं, खैबर पख्तूनख्वा में हुई हैं, ये जो वज़ीरिस्तान वगैरह के इलाके हैं, गिलगित बल्तिस्तान है, इनको हम हकूक़ नहीं दे रहे। तो उनको जब हम देंगे और फिर उनको तालीम और बुनियादी सहूलियात जैसे हैं, उनको तालीम मिले, हर एक को तालीम तक रसाई हो, साफ़ पानी मिले, उनको दीगर सहूलियात, सेहत वगैरह, उनको रोड उस तरह मिले जिस तरह के पंजाब में, या पंजाब में भी क्या, पंजाब के बड़े शहरों में है, जिस तरह इस्लामाबाद, लाहौर को बनाया गया है, इस तरह जब सब सहूलियात हर जगह पहुंचेंगी तो फिर जब उनके अंदर शऊर आएगा तो उनके अंदर वतन की मोहब्बत भी पैदा होगी। उनको भी पता होगा कि पाकिस्तान ने हमारे लिए इतना कुछ, हुकूमत ने किया है, ये सब हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो फिर वो भी मुहिब्बे वतन बनेंगे। जब वो मुहिब्बे वतन बनेंगे तो आपका कोई जो पाकिस्तानी कोई है वो दुश्मन का एजेंट नहीं बनेगा।
پھر سب سے بڑی بات کہ اوپر احتساب مضبوط ہو. جب احتساب ہوگا, جب میں ایک سیٹ پہ بیٹھا ہوں, مجھے پتا ہے کہ میں نے اس کا حساب دینا ہے, میں جو کچھ کر رہا ہوں, میں کچھ آگے پیچھے کر رہا ہوں, تو مجھے اس کا حساب دینا پڑے گا, تو کوئی کچھ نہیں کرے گا. تو اس کے لیے ایک تو ہمیں ظاہری بات ہے کہ اسلامی تعلیمات کے پاس جانا ہے, ٹھیک ہے. ہر ایک کو پتا ہو کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی طرح کہ مجھے احتساب دینا ہے, کہ عمر رضی اللہ عنہ ممبر پہ چڑھتے ہیں تو وہ ان کے پاس 2 چادریں ہوتی ہیں, تو ایک بدو ہے کہ عرابی جو ہے وہ سوال کرتا ہے کہ عمر تمہارے پاس یہ کہاں سے آئی ہے, ٹھیک ہے. تو جب یہ انصاف کا عالم ہوگا کہ جب یہ تو میرے خیال میں خواب ہی ہے جو خواب, چلو یہ مطلب وہ ایک آئیڈیل صورتحال ہے. اگر آئیڈیل کی طرف ہم نہیں بھی جا سکتے تو کم از کم اس کی طرف سفر تو شروع کریں. بہترین کہ بہتری کی طرف ہم پہنچ نہیں سکتے تو کم از کم کوشش, اس کی طرف جانے کی تو کوشش کریں, ٹھیک ہے. بلکہ مجھے واقعہ یاد ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فلسطین کی فتح کے لیے جا رہے تھے, مدینہ سے جب آپ نکلے تو آپ ایک اونٹ پہ تھے, اسی ایک ہی اونٹ پہ غلام اور آپ باری باری سوار ہوتے تھے. اگر غلام سوار ہو رہا ہے تو آپ اس کی اونٹ کی نکیل پکڑ کے چل رہے ہوتے تھے. اسی عالم میں صحرا میں ایک جھونپڑی کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ ایک عورت ہے بوڑھی, وہ بیٹھی ہوئی ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ جیسا کہ انہیں عوام کی فکر تھی, فوراً اس سے سوال کیا کہ بڑھیا تم ادھر بیٹھی ہو, تمہارے پاس کچھ رزق کچھ کھانا پینے کا پہنچتا ہے؟ کہتی کبھی پہنچ جاتا ہے کبھی نہیں پہنچتا. تو کہا اس کی کیا وجہ ہے؟ کہا وہ پتہ نہیں کس نے عمر کو حکمران بنا دی ہے, اس کو اتنا بھی نہیں پتا کہ اس کی رایا میں ایک ایسی عورت بھی بیٹھی ہے جسے کچھ کھانے پینے کو نہیں مل رہا. تو عمر تعالیٰ نے کہا کہ بڑھیا عمر تو جو ہے مدینہ میں بیٹھا ہے, وہ کیسے تمہارا خیال رکھے؟ کہا اگر عمر مدینہ میں بیٹھ کے اس کو میرا نہیں خیال, تو اس کو کس نے کہا تھا کہ وہ حکمران بن جائے؟ اس کو حکمرانی دی کس نے ہے؟ تو وہ اس کو اپنی ریاست سے علیحدہ کر دے. اگر وہ اس کا خیال نہیں رکھ سکتا تو پھر اس جگہ کا خیال رکھے جہاں کا وہ خیال رکھ سکتا ہے. تو عمر تعالیٰ ہزاروں قطار رونا شروع ہو گئے اور کہا پہلے تو میں اس چیز پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں اس عورت تک پہنچ گیا ہوں, اور دوسرا میں اس چیز پہ مجھے افسوس ہے کہ اگر اس طرح کوئی اور اگر بیٹھا ہے تو اس نے قیامت والے دن مجھ سے پوچھ لیا تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا. اور اسی حالت میں فلسطین میں داخل ہوئے کہ عمر رضی اللہ عنہ جو تھے ان کی باری تھی, وہ نکیل پکڑے ہوئے ہیں, غلام جو ہے سوار ہے. اب جو مسلمان اس وقت ادھر افواج موجود تھیں, جو ابو عبیدہ بن جراح اور معاذ بن جبل, خالد بن ولید جو سپہ سالار موجود تھے, وہ بڑے اس چیز پہ شرمندہ سے ہونے لگے. اب عمر رضی اللہ عنہ کا لباس بھی پرانا تھا, تو جب پہنچے تو خالد بن ولید نے کہا کہ امیر المومنین آپ ایک ہمیں عرض کر دیتے, ہم آپ کے لیے ایک ترکی گھوڑا بھیج دیتے, آپ کے لیے بہترین پوشاک بھیج دیتے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے جواب میں کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ جس طرح میرا حق تھا, جس طرح میں تھا, میں نے اسی طرح پہنچنا تھا. تو پھر جب وہ عیسائیوں کے جو بڑے بڑے جو پوپ تھے, جو پادری موجود تھے, انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ ہماری کتابوں کے مطابق یہ بالکل سچ ہو گیا ہے, ہماری کتابوں میں یہی لکھا تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ جب داخل ہوں گے تو وہ نکیل پکڑے ہوں گے, پرانا لباس ہوگا اور ان کا غلام سوار ہوگا. تو یہ اب ہم اس انصاف تک اگر نہیں بھی پہنچ سکتے تو کم از کم آپ دیکھیں کہ مغرب کے ممالک جنہوں نے اس کو کاپی کیا ہے, تو اب ان کے عام آدمی بھی ہے, اس کی بھی وزیر اعظم تک, اپنے حکمران تک رسائی ہے. تو ادھر اور نہ صحیح تو انصاف تو موجود ہے نا, ہر ایک کو بنیادی حقوق تو مل رہے ہیں. ہمارا آپ خود تصور کریں, آپ تصور کر سکتے ہیں کہ آپ کبھی وزیر اعظم صاحب سے بغیر وجہ کے ملاقات کر سکتے ہیں؟ آپ کے پاس بھی ممکن نہیں ممکن. تو جب یہ نہیں ہوگا تو پھر کیسے آپ توقع کر سکتے ہیں کہ انصاف ہو اور ہر ایک کو حقوق ملیں اور مسائل حل ہو جائیں؟ چلیں جی, بہت شکریہ عبدالوہاب صاحب. تھینک یو. ناظرین, آخر میں وہاب سلیم صاحب نے بہت ہی ایک پیارا واقعہ سنا کر دل دکھی بھی کر دیا اور خوش بھی کر دیا. خوش اس بات پہ کہ ہماری روشن تاریخ گزری ہے, کم از کم ہمیں اس پہ فخر تو ہے, اور دکھی اس بات پہ کہ آج جس طرح انہوں نے کہا وزیر اعظم تک آپ کی رسائی تو فون کال پہ بھی ممکن نہیں ہے, تو جائے کہ ہم اس تک پہنچ جائیں. خیر, ہمیں اس تک پہنچ کے کیا کرنا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ احساس جیسی نعمت کو ہمارے حکمرانوں, ہماری قوم, ہمارے معاشرے, مرد و خواتین کے دلوں میں احساس کی نعمت کو جگائے, احساس کا جذبہ جگائے. جب کبھی انسان کے دل میں احساس کا جذبہ پیدا ہو جائے تو پھر اس کی حالت ایسی ہو جاتی ہے جس طرح حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ اگر دریائے نیل کے کنارے ایک کتا بھی, اگر عمر کی رعایا میں ایک کتا بھی فوت ہو جائے, بھوکا مر جائے,
تو عمر کو اس کا جواب دینا ہوگا. تو جب احساس کسی چیز کا پیدا ہو جاتا ہے تو پھر انسان کی یہ کیفیت ہوتی ہے, اور جب احساس نہ ہو تو پھر اس کے بعد ہم جو بھی شکوہ کریں, مثلا ہم پاکستان میں ہیں, ہم کہتے ہیں کہ بلوچ قبائل نے بغاوت کی, انہوں نے بندوقیں اٹھائی, فاٹا میں, وزیرستان میں, گلگت میں لوگ غیروں سے مل گئے. ارے بھائی غیروں سے کیسے نہ ملیں جب آپ نے ان کو نظر انداز کیا, جب آپ ان کو پاکستانی ہونے کا حق نہیں دے رہے, تو پھر وہ کیسے پاکستان کا ساتھ دیں گے, کیسے ہمارا ساتھ دیں گے؟ اللہ کریم ہمارے اس ملک کی حفاظت فرمائے, عالمی اسلام کی حفاظت فرمائے, اور ہمیں اتفاق اور اتحاد کی توفیق دے. اسی دعا کے ساتھ آپ ناظرین سے اجازت چاہتا ہوں. اگلے پروگرام میں پھر سے ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.